بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 6 ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کس کی طرف، پانی پینے لگ پڑی تھی بیچ میں۔ انہوں نے آرڈر کیا ہی تھا کہ ارمان کو ایمرجنسی کال آ گئی، اسے پیک کروانے کا کہنے لگی تھی۔ ارمان کو اس کو 2 منٹ رکنے کا کہہ کر کسی کو میسج کیا، اس کی ساری کاروائی دیکھتی رہی۔ 4-5 منٹ بعد وہ ہاتھ میں فائل اور لیپ ٹاپ تھامے داخلی دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ حیا نے بے اختیار پہلو بدلا، حیا کو یہاں دیکھ کر ارمان کا سارا منصوبہ سمجھا تھا۔ ان کی ٹیبل پر آتے اس نے فائلیں رکھی تھی۔ ارمان چونکا تھا۔ تھینکس یار، میرے ایک بار کہنے پر تم آفس کا سارا کام چھوڑ کر آ گئے۔ میری کال نہ آئی ہوتی تو میں تمہیں کبھی اس طرح۔ وہ بھی مزید ڈائلاگ بولتا کہ اس کے ہاتھ میں اس کی گاڑی کی چابی تھما گیا۔ انداز ایسا تھا کہ مزید 2 منٹ رکے تو پٹ جاؤ گے۔ شام میں ملتے ہیں پھر۔ وہ ہنس کر چلا کے اس کے بیٹھتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ حیا بیٹھو، کھانا کھا کر جائیں گے پلیز، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا، حالانکہ اسے کوئی بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ بیٹھ کی 2 منٹ بعد ویٹر کھانا سرو کر کے چلا گیا۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو لیپ ٹاپ، فائل اور موبائل میں مصروف کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے پاس پڑی پلیٹ میں تھوڑے سے فرائیڈ رائس نکال چکا تھا۔ حیا نے تھوڑے سے فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں نکالے، ایک نظر پھر اسے دیکھا جو ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے کام میں منہمک تھا۔ ایک بار بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، ایک دم سے اس کی بھوک اڑی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص جو اس کے دل میں بستا تھا، اس کا ذرا سا اگنور کیا جانا حیا نور کو ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے آگے سے پلیٹ کھسکائی تھی، وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا، پر وہ یہ بات نوٹ کر چکا تھا، اسے اپنا نظر انداز کیا جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت پر محسوس ہوتا اپنے کام میں لگا رہا۔ نہیں، نظر انداز کیا جانا کس کو پسند آتا ہے، تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ واقعی مصروف تھا، صرف ارمان کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ اب چلے، یہیں آفس سیٹ کرنے کے ارادے۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی، اس کے تپے تپے انداز پر اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ویٹ، میں بل پے کر دوں۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ابراہیم کی سنجیدگی پر حیا کا دل دھڑکا تھا۔ سر، آپ کا بل آلریڈی پیڈ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں بل تھماتا مسکرا کر بولا، لنچ میری طرف سے تھا تو بل بھی مجھے ہی دینا تھا نا۔ وہ پڑھ کر مسکرایا تھا۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جتنی دیر میں پہلی بار اس کے چہرے پر دکھی تھی۔ حیا کو اندازہ وہ اس شخص کی مسکراہٹ اس کے لیے امرت تھی۔ ویٹ فار 10 منٹس، آئی ایم کمنگ ٹو آفس۔ ویٹ فار 15 منٹس، 15 منٹ انتظار کرو، میں آ رہا ہوں آفس۔ وہ کسی سے فون پر سختی سے بولا۔ کچھ دیر بعد کھانا پیک کروا کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ پھر سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، یہ صبح والی بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتی دل میں خود سے سوال کر کے جو سگریٹ لبوں سے لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر روک کر ابراہیم نے اب سکون سے رخ اس کی طرف پھیرا تھا، جو پریشان چہرہ لیے اس کی طرف متوجہ تھے۔ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آفس کے کام کی وجہ سے تھوڑا الجھا ہوں، اس لیے تمہیں ٹائم نہیں دے سکا۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ حیا کے دل کو جیسے زندگی ملی تھی۔ کھانا کھا لینا سویٹ ہارٹ، اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ بولا۔ حیا کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا، چہرہ پل میں روشن ہوا۔ اتنے مصروف انداز میں بھی اسے پتہ تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ اس بات میں سر لاتی گاڑی سے اتری تھی، دروازہ کھلنے تک وہ اس کو دیکھتا رہا۔ جس کے چہرے پر اب مسکراہٹ رقصا تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اٹس مین، مجھے مسز ابراہیم کو اگنور کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ناراض ہونے کا تو بالکل بھی حق نہیں رکھتا میں، وہ خود سے بولتا کہہ کر لگا گیا۔ تو صحیح بات ہے بھائی، اب بیوی کو اگنور کرنا تو پھر دیٹس ناٹ فیئر۔ ویسے ایک سوال ہے، اجڑی روٹی اتنے جایا کر کے پیک کرا کے نہ لین دے، چل انہیں تو آفس جانا تھی، گھر آ کے وہ کھا لیتی، حادی ہو گئی ہے ندی۔ سنی 2-3 بار خود سے ان کو فون کر کے ان سے مل آیا تھا۔ شاید یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف کھینچتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس دن بھی ارمان کے نکلتے وہ نکلا۔ ابراہیم حیا کے علم میں لا کر وہ کمبائن اسٹڈی کا بہانہ بنا کر حارث کی طرف آیا تھا۔ 15 دن سے تم ہمارے ساتھ ہو، پر مشکل سے 2 ہی سگریٹ تم نے پورے کیے ہوں گے، وہ بھی بالکل سادہ۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ سعود اور باقی سب جو ادھر ادھر لڑک رہے تھے، سب کا بے ہنگم کہکا گونجا تھا۔ یہ اپنے بھائیوں کا ممی ڈیڈی بچہ۔ عمیر کی بات پر باقی سب کے کہکوں پر سنی نے ناگواری سے لب بھیجا۔ مجھے سگریٹ پسند نہیں ہے۔ یہ ارمان کی تربیت ہی تھی کہ وہاں بیٹھ کر بھی ایک بھی سگریٹ پوری نہیں کر پایا تھا۔ لے آج یہ چیز ٹرائی کر، دنیا بھول جائے گا۔ سعود نے ایک سگریٹ میں پاؤڈر بھر کر اسے تھمائی تھی۔ نہیں پلیز، اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ چھٹکا۔ چیک کر لے حارث، یہ مرد ہے بھی یا نہیں۔ اس کی بات کو نہ برداشت کرتے ہوئے سرخ چہرے سے اٹھا تھا۔ حارث نے سعود اور باقی سب کو کھرا جو کہکا لگاتے ایک دوسرے پر گرے تھے۔ ابے یار، تم کیوں ان کمینوں کی باتوں میں آ رہے ہو؟ یہ بالکل سادہ سگریٹ ہے، قسم سے یار، اعتبار کر میرا۔ حارث نے اس کے منہ میں سگریٹ ڈالی تھی۔ اللہ نے دوستان تو بندہ لعنت پھیر دوے۔ صبح جاؤں گا میں۔ موبائل کان سے لگا وہ لاؤنج میں داخل ہو۔ واپس گھر آیا تھا، اس کے کولیگ نے اسے ڈیوٹی بدلوا لی تھی، اب وہ اس کی جگہ صبح جائے گا۔ حیا نے اسے پانی تھمایا تھا۔ سنی کہاں ہے حیا؟ اس کے پوچھنے پر جہاں حیا کا دل دھڑکا وہیں ابراہیم کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ یاد آیا، ذرا حیا کو سیل دینا پلیز، وہ عجلت میں بولا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بولے جب ارمان نے اس کی طرف موبائل بڑھایا۔
بات کر لو۔ اس نے حیرت سے ہچکچاتے ہوئے سے سیل لیا۔ ارمان اب بیٹھ کر پانی پی رہا تھا۔ جی؟ وہ دھیمے سے بولی۔ ارمان پوچھے تو بولنا سنی میرے ساتھ ہے، اب ارمان کو سیل دو۔ وہ حیرت سے موبائل ارمان کی طرف بڑھا گیا۔ ارمان مسکرایا تھا۔ میں اور سنی بس ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ابراہیم مگن انداز میں بولا۔ سنی تمہارے ساتھ ہے؟ حیا نے چونک کر ارمان کو دیکھا۔ ہاں بس ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ اسے مزید بات کرنے کا موقع دیے بغیر فون رکھ چکا تھا۔ حیا چائے بنا دو، وہ اس سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور وہ کھڑی سوچ رہی تھی کیا انہوں نے سنی کو مان کے غصے سے بچایا۔ اس سوال کے آتے ہی سے اپنے چھوٹے بھائی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے مان کی ڈانٹ سے بچا جاتا تھا، لیکن ہے چھوٹے بھائی نے چترا دی کمی۔ وہ بمشکل 3-4 سگریٹ کے ہلکے سے کش ہی لے پایا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ جیب سے موبائل نکال کر دیکھتے اس کا دل دھڑکا۔ اس نے فوراً سے سگریٹ زمین پر پھینکا۔ یار آواز ہلکی کرو پلیز، بھائی کا فون ہے۔ اس کی بات پر ساؤتھ نے مانی کھیری سے حارث کو دیکھا۔ اسکرین پر چلتے نامناسب گانے کو حارث نے بروقت میوٹ کیا تھا۔ جی بھائی، وہ تھوک نگلتے بولا۔ سنی کم ڈاؤن، آئی ایم ویٹنگ آؤٹ سائڈ۔ سنی باہر آؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، نیچے آؤ۔ سنی کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ بھائی آپ نیچے، آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ اس کی بات پر حارث اور ساؤتھ چونکے۔ جلدی آؤ سنی، وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اب کہ تھوڑا سختی سے بولا۔ میں آ رہا ہوں، وہ کہہ کر اٹھا۔ اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر کلی کر کے جاؤ۔ حارث نے اسے واش روم میں بھیجا۔ ساؤتھ اٹھ کر بالکنی میں، اس کے پیچھے حارث بھی تھا۔ دیکھیے اس کے بھائی کی گاڑی ہے، تم اس بیوقوف گدھے کو کسی کام کا نہیں سمجھتے؟ میری جان، اس کا بھائی اس کے ایک بار کہنے پر اسے 10-30 ہزار تھما سکتا ہے تو آگے کیا نہیں کرے گا؟ حارث نے اپنا شادہ دماغ چلایا تھا، پر اب تو اس کمینے کا بھائی الرٹ ہو گیا۔ دیکھا نہیں ایک ہی گھنٹے میں کیسے اس کا سیل واپس نکلوا لیا اور آج لینے آ گیا۔ سنی کا یہ والا بھائی اگر اسے پیسے دے بھی رہا تو ہے تو چلاک بندہ۔ ساؤتھ کو آئی فون کا غم نہیں بھولتا تھا۔ ساؤتھ نو مرا لگے بھی نہیں بولنا، اور وہ اتنا اپنے بھائیوں کے اثر میں آج تک 2 سگریٹ پورے نہیں کیے۔ آئس ٹرکس پر کیسے آئے گا؟ اور ہمیں اس کے لیے پیسے چاہیے جو اس جیسے بیوقوف مرغوں سے تجھ جیسے کمینے کو نکلوانا مشکل نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے خباثت سے کہکا لگاتے بندر کی جانب بڑھے تھے۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیتے سنی کو آتے دیکھا۔ چلیں بھائی؟ وہ بے چینی سے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے اسے دیکھے بغیر اس سے پہلے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو بغور دیکھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی کو روڈ پر ڈال کر ابراہیم نے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی تھی۔ پھر اچانک گاڑی کو سائڈ پر روک کر اس نے سنی کے آگے پیکٹ بڑھایا۔ اس کی حرکت پر سنی کو کرنٹ ہی تو لگا۔ لو نا یار، مجھ سے کیا شرمانا؟ ابراہیم نے اسے ایک سگریٹ تھمایا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ زیادہ حیرانی اور پریشانی سے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم تو ایسے حیران ہو رہے جیسے پہلے کبھی سے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ اسے دیکھے بغیر اب اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ سلگاتا اس کی جان نکال گیا۔ ابراہیم نے لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ کم آن سنی، لائٹ دی سگریٹ۔ سنی سگریٹ سلگاؤ۔ بھائی، سنی سگریٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دیا تھا۔ از دس یور کمبائنڈ اسٹڈیز سنی؟ کیا یہ تمہاری کمبائنڈ اسٹڈیز ہیں؟ تمہارے بھائی تم سے محبت کرتے ہیں سنی، ایک سے تم جھوٹ بول کر پیسے نکلوا رہے ہو اور دوسرے کی آنکھوں میں دھول چونک کر تم اپنے ان فضول دوستوں کے پاس جا کر اپنی زندگی ضائع کرو۔ ریئلی مین؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ سنی نے کبھی بھی ابراہیم کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو اضطرابی انداز میں سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا وہ تمہارے دوست ہیں؟ وہ تمہیں آئس ڈرگس پر لگا رہے تھے سنی، کیا کرنے چلے تھے تم؟ تیز انداز میں بولتے بولتے آخر میں ابراہیم کا لہجہ پست ہوا تھا۔ سنی رونا بھول کر شرمندگی سے سر جھکا اپنے ہاتھوں کو گھورا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر ابراہیم نے سگریٹ باہر پھینکا۔ شک تو مجھے اسی دن ہوا تھا جب وہ اپنا 30 ہزار کے فون کے بدلے تم سے آئی فون لے گیا تھا۔ ابراہیم نے اسے ان دونوں کی ابھی ساری گفتگو سنا دی۔ تم اپنی نہیں بلکہ میری اور ارمان کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ بھائی تو بھائی کی طاقت ہوتے ہیں یار، تم ہمیں کمزور کے بالکل ہی جان سے مارنے چلے تھے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ نہیں بھائی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دیں، مان کو کچھ مت بتائیے گا پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگا بچوں کی طرح رونے لگا۔ میرا سر جھک جاتا ہے ارمان کے آگے، کتنے مان سے میں اس سے کہتا ہوں کہ سنی میرا بھائی ہے، اس کی ساری ذمہ داری میری، اسے سنی کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولتا گیا۔ سنی نفی میں سر ہلاتا شرمندگی سے مر جانے کو تھا۔ ابراہیم نے نہ چاہتے بھی اسے جی بھر کر شرمندہ کرنا پڑ رہا تھا تاکہ وہ آئندہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ مجھے معاف کر دے، میں پرومس کرتا ہوں میں کبھی آپ کا اور ارمان کا سر جھکنے نہیں دوں گا، میں کبھی ان سے نہیں ملوں گا، پرومس نہیں ملوں گا، بات بھی نہیں کروں گا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے وعدے پر ابراہیم کو یقین تھا۔ یو ٹرسٹ می رائٹ؟ فارگیٹ ایوری تھنگ۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ سب کچھ بھول جاؤ۔ اگر وہ لوگ تمہیں پھر تنگ کریں تو مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سب کچھ بھول جانے کا کہہ کر خود پر اعتبار بڑھا گیا تھا، لیکن کبھی کبھی ہماری غلطی اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی شاید۔ بس تو انسان کو اپنے کرتوت سدھے رکھنے چاہیے نا۔ ایک ہفتہ لگا تھا ابراہیم کو اس کو نارمل کرنے میں۔ ابراہیم کے ڈر سے حارث نے پھر سے اسے رابطہ نہیں کیا تھا۔ چاچو یہ ہارڈ بال ہے۔ احمد نے رک کر بال کو اشتیاق سے ہاتھ میں لیے سنی سے پوچھا۔ ہاں یار، بال کرواؤ مجھے، وہ بیٹ سنبھالتے بولا۔ حیا ارحم کو گود میں لی ابھی بھی بڑے دروازے سے باہر آئی تھی۔ ارحم کا موڈ خراب تھا، وہ اسے بہلانے کو لے آئی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اسی وقت دائیں طرف بنی جم سے ابراہیم نکلا۔ حیا نے بلا ارادہ اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ وائٹ ہلکی پھلکی شارٹ ٹی شرٹ
ब्लू जीन्स, तभी इसने सर उठाया था। इसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराते हुए करीब आ चुका था और हमने फिर से रोना शुरू किया। वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई। सनी ने शॉट लगाया, बाल उड़ती हुई इन दोनों की सिमत आई थी। लम्हों का खेल था। इब्राहिम सूरत से इन दोनों को अपने बाजू में लेता। वो कॉर्क की हार्ड बॉल अपनी कमर पर खार चुका था। माँ सदके चली जावे, एडे चंगे मुंडे थे। आह, बिलाशबाई से बॉल बहुत ज़ोर से लगी थी। हया को कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। वो जिसकी हरकत पर अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी, इसके मुंह से बेसाख्ता निकली करार सुनकर परेशान हुई, पीछे हटा था। भाई आई एम सॉरी। सनी आगे बढ़ा। चाचू को ज़ोर से लगी है, अहमद ने रोहान से लहजे में कहा। हया को अब सारी बात समझ में आई। वो इससे चोट से बचा गया था। वो जिस रुख पर खड़ी थी बॉल इसी को लगनी थी और हमको नहीं। इसके चेहरे पर तकलीफ के असर हया को करीब खड़े होने पर आसानी से दिखे थे, जिससे वो कमाल बेनियारी से छुपा गया था। अरे यार ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। इस अचानक अफ्तार पर हम जिसका पहले मूड ख़राब था रोना शुरू कर चुका था। वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी, लेकिन नज़रें इस पर थी जो सबसे नज़र बचाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो फरहा को थमाए इसके पीछे लपकी थी, लेकिन इसके कमरे के दरवाजे पर आकर वो रुकी थी, जहाँ वो कमर पर इस जगह हाथ रखे हुए था। उसकी हया के जाने पुष्ट होने के बायस वो इसके तासुरात नहीं देख पाई, पर इतना यकीन था वो तकलीफ़ में। बेसाख्ता आगे बढ़ते इसके कदम रुके थे, नज़रें चुकी थी। वो शर्ट उतार कर बेड पर फेंक रहा था। वो वहीं दहलीज पर खड़ी जाए ना जाए कि कैफियत में खड़ी रही, लेकिन अगले लम्हे वो बुरी तरह से ठिठकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख के इब्राहिम की कमर पर सुरख निशान था, जो खून जमने के बायस जामनी सा हो रहा था। हया को इसकी तकलीफ दिल पर महसूस हुई। आंखों में आई नमी पर मुश्किल काबू पाते वो उल्टे कदम और मान के कमरे में भागी थी। वहाँ से पेन किलर ऑइंटमेंट लेकर इसके कदम फिर से मन के हो रहे थे, झिझक हद से सवा थी। वो इसके कमरे से 2-3 कदम के फासले पर खड़ी सोच रही थी, जब पीछे से आती हैरत भरी आवाज़ से चौंका के क्या हुआ गुड़िया? अरमान उससे इसके कमरे का घुरता पाकर हैरत से सवाल कर गया। मान। वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ी थी। इसकी आंखों में आंसू गालों पर फैले थे। उनको चोट लगी है मान, आप ये ऑइंटमेंट उनको। वो रो दी थी। तुम रो नहीं, मैं देखता हूँ, आओ। मैं इसका हाथ थाम कर इसके कमरे की तरफ बढ़ने को था, जब अपना हाथ इसकी ग्रिप से छुड़ा गई। नहीं, मैं मुझे खाना बनाना, वो आप जाएं। वो सुरख चेहरे से झिझकते हुए नजरें चुराकर बोलती इसके हाथ में ऑइंटमेंट देकर सीढ़ियाँ उतर गई। अरमान को देखकर उसकी परेशानी कम हुई थी। अरमान इसको जाता देखता रहा, फिर याद आने पर इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो सामने बेड पर बैठा था। कहाँ लगवा दी चोट? अरमान ने इसे ठीक ठाक बेड पर बैठा देखकर इत्मीनान से पूछा, जिसके तन पर शर्ट नदारत थी। तभी से हया का झिझकना कतराना समझ आया था। वो हंसा था। तुम्हें इतनी जल्दी इतला मिल गई? वो भी मुस्कुराया था। ये देख रहे हो, मेरी बहन तुम्हारे दरवाजे पर ही लेकर कब से खड़ी थी, पर शायद ही यकीनन तुम्हारी ये बॉडी देखकर बेचारी की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर आने की। उसकी बात पर इब्राहिम का कहका बेसाख्ता था। यार ये तो अच्छी खासी चोट लगी है। वो इसकी चोट को देखकर बोला। लगी कैसे? अरमान ने से लेटने का इशारा करके पूछा। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कॉर्क बॉल से। वो फिर सनी का जुर्म में से छुपा गया। बातें नहीं करो और ऑइंटमेंट लगाओ जो मेरी प्यारी बीवी देकर गई है। वो जो पेट के बल लेटा था एकदम बोला। इसके अब पूरी कमर में दर्द हो रहा था। इसकी बात पर वो खुलकर हंसा। क्या क्या काम करवाते हो, कभी तुम्हारे पास सोना पड़ जाता है मुझे, और आज तुम्हारी चोट पर मरहम लगा रहा हूँ। इसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाता हुआ बोला। वो कहका लगा गया। गल तो सारे सही है बेचारे दी, सारे ओनू ना बड़ी बुढ़ी बनाया है इन्हें। माई प्रिंसेस इज़ लिटिल बिट शाय, यू नो ना। मेरी शहज़ादी थोड़ी सी शर्मीली है, तुम्हें पता है ना। तो बस अपने सारे से खिदमतें करवाने पर मजबूर है बंदा, वो बेचारगी से बोला। अरमान ने कहका लगाते इसके शाने पर मुक्का मारा। तुम्हारे अंदर जो कूट कूट कर रोमांस भरा ना, फ़िलहाल इस पर काबू पाए रखना। वो उसको तनबीह करते हुए बोला। अब कि इब्राहिम का कहका बेसाख्ता था। कहने की ज़रूरत है क्या? इसके लहजे में छाया यकीन अरमान को शाद कर गया। वो तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अरमान अब उसको एक नज़र देखता उठा था। मेरी प्रिंसेस तो मेरे दिल में रहती है, और जो एक बार दिल के मकीन बन जाते हैं ना, तो दिल वालों पर उनका एहतराम ताहयात लाजिम हो जाता है। वह हनूस औंधे मुँह लेटा बोला था। अरमान उसकी बात पर दिल से मुस्कुराया था। मैं पेन किलर ले आता हूँ, लेकर आराम करो, वो कहकर कमरे से बाहर निकला। अरमान को जब फ़र्क की ज़बानी पता चला तो इसे अपनी बहन की किस्मत पर रश्क आया। इसके दिल में इन दोनों की खुशियों की बेहिसाब दुआएं निकली थी। सनी को सरजनिश करना वो नहीं भूला था। इब्राहिम के लिए सनी की खास मोहब्बत अरमान को खुश कर देती थी। वो हमेशा इसको इसके गुस्से से बचा लेता था। 2-3 दिन में इसका दर्द खत्म हो चुका था। तकरीबन इस वाक़े के एक हफ्ते बाद की बात थी, जब सनी ने सिपंदर पर जाने का शोशा छोड़ा। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, अरमान को हट बुक करवा कर एक रात रहने पर भी आमादा कर चुका था। असमत जहाँ ने जाने से सहूलत से इनकार कर दिया। इनके साथ रहमत जहाँ और इनके शौहर थे। सवीर इस वक्त ऑफिस के सिलसिले में शहर से बाहर थे, पर वह इन लोगों को अपना इंतज़ार करने को भी मना कर चुके थे। वैसे एक सवाल है, रहमत जहाँ आते थे शौहर ने अपने घर नहीं जाना? पक्का ही हो गया आगे। हया ने असमत जहाँ और शहरयार के साथ आमना को साथ ले जाने की जंग बखूबी जीत ली थी। एक हफ्ते में आमना के फाइनल पेपर्स थे, पर हया के लिए से मानती बनी थी। अब तय ये पाया कि अरमान, इब्राहिम, हया, सबा, सनी, साद, एमन, फ़राह, आमना, अहमद, नबिया और अरम सब जा रहे थे। शहरयार ने अपने दोस्त का निस्बतन बड़े से हट का बंदोबस्त कर दिया था। खुद वो सरकारी काम से इस्लामाबाद किया हुआ था। इन लोगों को सुबह सुबह निकलना था। चलो जी निकलो फिर। सुबह सवेरे सभी छोटे बड़े तैयार थे। वो लोग तकरीबन 9 बजे वहाँ पहुँचे थे। दिसंबर का आगाज़ था, हवा में खुनकी थी। सबसे पहले सबने
ہٹ میں اپنا سامان رکھا تھا. 4 کمروں کا بڑا کشادہ سا ہٹ سب کو پسند آیا تھا. بچوں کو سمندر پر جانے کی جلدی تھی. بلو جینز اس پر ریڈ گھٹنوں سے 1 انچ اوپر آتی فراک سٹائل شرٹ, گلے میں ریڈ اور بلیک پرنٹڈ شفون کا اسکارف ڈالے, سب پر رنگ برنگی پھولوں کی بڑی سی گول ہیٹ پہنے. وہ اس کو عام حلیے سے قدرے مختلف اور پیاری لگی. وہ رنگ برنگی گول ہیٹ تمام لڑکیوں نے پہنی ہوئی تھی. ہنستے کھیلتے, کھانا کھاتے, مختلف کھیل کھیلتے شام ہونے کو آئی تھی. آپا بس کر دو یار, یہ تیسرا بال تم نے سمندر میں گم کیا. سنی نے دہائی دی تھی. وہ پچھلے 15 منٹ سے بیٹ سنبھالے سنی, نبیہہ, احمد اور ایمن کی دوڑیں لگوا رہی تھی. وہ کھل کر بڑے بڑے شاٹس مار رہی تھی. سنی نے ایک پرانا تختہ سامنے رکھا تھا جس پر بال کرائی جا رہی تھی. آؤٹ کرو مجھے, ایسے تھوڑی کوئی بھی بیٹسمین بالر کی منتوں پر کرس چھوڑ کر پولین چلا جاتا ہے. وہ مدد سے بولی. اس کی بات پر قریب آتے ابراہیم اور ارمان دونوں ہی مسکرائے تھے. چاچو آپ آؤٹ کریں نا آنی کو. احمد ان دونوں کے پاس آتا منہ بنا کر دونوں کو دیکھ کر بولا. دو مجھے, آپ کی آنی کو کلین بولڈ کرتا ہوں. ابراہیم کہہ کر آگے بڑھا. ارمان دلچسپی سے وہیں کھڑا رہا. وہ جو بیٹ پکڑے اگلے بال کے انتظار میں تھی اس کی بات پر چونکی تھی. ابراہیم نے شرارت بھری مسکراہٹ ضبط کرتے اسے بال کروائی تھی. اس نے اپنی پوری طاقت سے بیٹ گھمائی تھی, پر یہ کیا, وہ تو ابراہیم کی توقع کے مطابق کلین بولڈ ہی ہوئی تھی. ابراہیم نے اسے سوئنگ بال کروائی تھی جو ٹپا کھانے کے بعد اپنی جگہ بدلتی تھی. وہ جو اب تک احمد اور سنی کی سیدھی سیدھی بالوں پر چھکے مارتی جا رہی تھی, اس کی بال پر کلین بولڈ ہوئی تھی. چاچو نے آنی کو بولڈ کر دیا. احمد کے چلانے پر سب نے تالیاں بجائی تھی. اس نے بے سختہ شکایت بھری نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شکایت دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے کان کو پکڑ کر زیر لب سوری بولا تھا. اس کا یہ انداز حیا کو اتنا بھایا کہ وہ ایک لمحے کو نظر ہٹانے بھول گئی. حیا جا کر فرا کے پاس بیٹھ کی تھی. اب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا. ڈوبتے سورج کے دل فریب منظر پر نگاہ جمائے وہ بے خودی میں آگے بڑھتی گئی. کل کالج میں عائشہ نے سب کو اس کے نکاح کی خبر دی تھی. وہ سارے گھر والوں کو جانتی تھی. اس نے پرسوں نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. اس کے فون نہ اٹھانے پر وہ فرا کو فون کر گئی. فرا نے سمجھا اس کی دوست ہے, اس کو حیا کے نکاح کے بارے میں پتہ ہوگا. وہ باتوں باتوں میں اس کو ابراہیم سے نکاح کے بارے میں بات کر گئی. ان لوگوں نے اس کی ناک میں دم کیے رکھا, لیکن ان کی کچھ باتیں اس کا دل چیر گئی تھی. اتنا ہینڈسم بندہ کون چھوڑتا ہے, ویسے یار کیسے قابو کیا. نازنین کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا. یہ تو بتاؤ حیا, تم تو رمیز بھائی سے انگیج تھی نا, پھر ان سے نکاح کیسے ہوا. عائشہ حیرت سے بولی. ابراہیم بھائی حیا کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہوں گے, اور کیا, فائزہ مدد سے بولی. ان کی باتوں کو سوچ کر اس کے دل کو پھر سے وہی تکلیف ہوئی تھی. ساری زندگی مجھے یہی سننا پڑے گا. اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے وہ تکلیف سے زور سے چلائی تھی. شریدہ لہروں کا شور بڑا تھا. وہ بہت آگے چلی گئی تھی, پر وہاں پرواہ کسے تھی. حیا, حیا. کوئی دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا, وہ جیسے ہوش میں نہیں تھی. اور سمندر تو اپنے پاس آنے والے ہر انسان کو خوش آمدید کہتا ہے. ابھی بھی لہریں اونچا اونچا لہرا کر عجیب جنونی انداز میں سے خیر مقدم کری تھی. حیا کیا کر رہی ہو. کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا. وہ جیسے ہوش میں آئی تھی. گھٹنوں سے اونچا پانی وہ ٹھٹکی تھی. ایک لمحے کو اس کے دل میں پانی کا خوف پیدا ہوا, پر جیسے سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑی اس کا سارا خوف غصے میں بدلا تھا. آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے, جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری, مر جاؤں پھر جان چھوڑیں گے میری. وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتی پوری قوت سے چلائی تھی. اچھا تم ادھر آ جاؤ, پھر جتنا چاہے لڑ لینا. اس کے چلانے پر برا مانے بغیر اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا. اس کے نارمل انداز پر حیا کو آگ ہی تو لگی تھی. چلے کیوں نہیں جاتے آپ, جائیں میری زندگی سے, جسٹ گو. روتے ہوئے جنونی انداز میں اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھتے اس نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا. وہ لڑکھڑایا تھا, لیکن سامنے سے آتی بڑی سی لہر جیسے اسی کی طاق میں تھی. دیکھتے دیکھتے وہ ظالم بے رحم لہر کے تاپ میں آیا تھا, اور اگلے لمحے وہ حیا کی نظروں سے غائب ہوا. حیا کا کلیجہ منہ کو آیا تھا. ابراہیم. وہ ادھر ادھر دیکھتی زور سے چلائی تھی. آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلے تھے. وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. واپس آئیں پلیز, مجھے آپ کی ضرورت ہے, میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر. ابراہیم. بے تحاشا روتے ہوئے چلاتے چلاتے وہ اب نا امید سی ہوئی تھی. آواز اب بڑبڑاہٹ میں بدل گئی تھی. کیا زندگی ختم ہو گئی میری, اتنی سی تھی میری زندگی. وہ جیسے ہوش میں نہیں رہی تھی. کوئی سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. وہ اس کو دیکھے گئی تھی. متعدد بار اپنا نام پکارے جانے پر بھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون بھاگتا ہوا آ رہا, اور اسے مسلسل کیا کہہ رہا ہے. حیا. وہ ارمان تھا. حیا نے خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ارمان بولا. یار تم لوگوں کو بیچ سمندر ملا تھا لڑنے کے لیے. وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا, بلکہ اس کے پیچھے دیکھ کر کہہ رہا تھا. وہ تڑپ کر مڑی تھی. وہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا اس کی بات پر زور سے ہنستا اپنے بال چھٹک رہا تھا. ایک لمحے کو اس کی جان میں جان آئی, پر اگلے لمحے وہ اس پر پل پڑی تھی. آئی ہیٹ یو, آئی ہیٹ یو, میرے دل سے کھیلتے ہیں آپ. وہ پرواہ کیے بغیر پھر سے اس کے سینے پر دونوں بازو رکھتے چلائی. وہ ہنسا تھا. ارمان نے اسے پیچھے سے تاما. کیوں میرے دل کا امتحان لیتے ہیں. اب آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولی. ابراہیم کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی. اپنا آپ ارمان سے چھڑاتی ہوئی ایک دم پلٹ کر بھاگی تھی. یار وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی شدید دھکے سے واقعی اپنا توازن کھویا تھا. میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں, وہ بہت بے وقوف ہے. ارمان نے جسے بہن پر افسوس کیا اتنے پیارے انسان کی بے قدری پر. اگر کوئی سوئمنگ سے ناواقف بندہ ہوتا تو یقیناً ظالم لہروں کا شکار ہو چکا ہوتا. یہ سارا منظر اس کی آنکھوں سے گزرا تھا. ایک لمحے کو اس کی حالت بھی کہہ رہی تھی. وہ پاگلوں کی طرح ان کی طرف بھاگا تھا. میں سوچ رہا ہوں دادو سے تم دونوں کی رخصتی کی بات کروں. اس طرح تو یہ مزید بے وقوفی کرتی رہے گی. اس کے لہجے میں حیا کے لیے پریشانی دیکھ کر ابراہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. نو, اٹس ناٹ دی رائٹ ٹائم.
نہیں ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، پہلے مجھے اسے منا لینے دو، اسے ویسے ہی لگتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں زبردستی داخل ہو گیا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ارمان چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ ابھی تو اس نے مجھے سمندر میں دھکا دیا، رخصتی کرواؤ گے تو کیا پتہ نیند میں گلا ہی دبا دے۔ وہ اپنی بات پر کہکہ لگا کے جبکہ ارمان مسکرایا تک نہیں تھا۔ میری بہن کی محبت پر شک کر رہے ہو؟ ابھی اس کی حالت دیکھی تھی نا تم نے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا، پر لہجے میں دونوں کے لیے محبت تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اور یہی بات تو مجھے زندگی دے گئی۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے خوشگواریت سے بولا۔ دونوں نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ حیا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کب سے دیکھ رہی تھی وہ کرسی پر اکیلی اداس سی بیٹھی سمندر کی لہروں کو کھو رہی تھی۔ جی بھابھی، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتی مسکرا کر بولی۔ یہ اور بات تھی کہ آمنہ سے وہ نمی مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آمنہ نے نظر پر اس پیاری سی اداس لڑکی کو دیکھا جو اتنی جلدی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں حیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی۔ بھابھی، اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا بات ہوگی؟ وہ خوش دلی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پورے خلوص سے بولی۔ آمنہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک پل کو مجھے لگا تھا میں نے ارمان کو کھو دیا۔ وہ دور کھڑے ارمان پر نظر جمائے بولی۔ حیا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں اس رب کے آگے بے بس تھی۔ میں روتی چلاتی چیختی مجھے وہ چاہیے، پر اگر وہ نہ دینا چاہتا تو میرا رونا چیخنا بیکار تھا۔ اس کے باوجود میرا دل رویا تھا اپنے رب کے آگے۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں اب نمی دیکھی تھی۔ پر میں گناہ گار کیسے شکر ادا کروں اس کا؟ اس نے میرا دامن میری مانگ سے بھرا۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی مسکرائی۔ حیا، میں تمہارے دل کی حالت سمجھتی ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے آسان نہیں ہے، پر ایک بار رب کی اس نعمت کی قدر کرتے انہیں معاف تو کر کے دیکھو۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھے سسکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سے کھو دینے کے چند لمحے سے زندہ درگور کر گئے تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، اس نکاح سے پہلے سے کرتی ہوں بھابھی۔ آمنہ نے اسے رونے دیا تھا تاکہ وہ اپنا دل کا غبار نکال لے۔ لیکن بھابھی، کوئی کیوں نہیں سمجھتا؟ میرا دل پہلے ان سے ناراض تھا، اب بھی وہ غصہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے زبردستی ان کے گلے باندھ دیا۔ آمنہ نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ نہیں خیر، زبردستی تو نہ کو، آگ تو دونوں طرف برابر ہے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی شرارتاً بولی۔ اس کی بات پر وہ جھونپی تھی۔ اس کے چہرے پر ابراہیم کے نام پر چاہت کے بکھرتے رنگ دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کی پیشانی چوم گئی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین۔ آمنہ نے اس کے آنسو صاف کیا۔ حیا کے دل نے چپکے سے آمین کہا۔ جب وہ پاس نہیں ہوتے نا تو دل ان کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ ان کی تکلیف پر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پاس ہو کر مجھے اگنور کرے تو ان پر غصہ آتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جب وہ میرے سامنے آتے تو پچھلے 5 سالوں کی اذیت تکلیف مجھے انہیں قتل کرنے کو کہتی ہے۔ پر ابھی آدھے گھنٹے پہلے جب وہ پانی میں غائب ہوئے تھے تو میری زندگی بھی ان پلوں میں میرا ساتھ چھوڑنے کو تھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے بولے جا رہی تھی۔ آمنہ مسکراتے ہوئے اس دیوانی لڑکی کو سنے گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ دن دور نہیں جب تم پوری حق اور خوشی سے ان کی چاہت کو قبول کرو گی، آمین۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھ کر آمنہ کھل کر ہنسی تھی۔ وہ سمجھ گئی حیا کو زبردستی اس رشتے کو قبول کروانے کی بجائے اس کو وقت دینا تھا، یہ خود اس رشتے اور ابراہیم کو دل سے قبول کرے۔ اچھا جی بھائی، آج کوئی انگلش سانگ ہو جائے پلیز۔ سنی نے اس کے ہاتھ میں گٹار تھمایا۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ سبھی گیلری میں کرسیوں پر بیٹھے رات کے دل فریب منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فرح بچوں کو سلائی تھی۔ سارے دن کے تھکے ہارے فوراً سے سو گئے تھے۔ دسمبر کے اوائل دن ہونے کے باعث موسم قدرے سرد تھا۔ آج 14ویں کی رات تھی۔ آسمان پر پورا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کی روشنی سے پورے سمندر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ننھے ننھے ستارے چمک رہے۔ بلا شبہ وہ حسین رات تھی۔ لڑکوں نے جیکٹ سب کے لڑکیاں شال اوڑے ہوئے تھی۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کر نظر اس پر ٹکائی تھی جب بھی سنی نے زور سے سرگوشی کی۔ آپ دونوں اپنی اپنی والی کو نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ مخاطب ارمان اور ابراہیم ہی تھے۔ ابراہیم ہنسا تھا جبکہ ارمان نے مسکراہٹ ضبط کر کے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ دونوں جھانپی تھی۔ گٹار کو مخصوص انداز میں پکڑے اس نے گانا شروع کیا۔ All I can say is it was enchanting to meet you۔ مار ڈالا بھائی نے تو آج تو۔ سنی بآواز بلند بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے دیکھتا گٹار کے تار چھیڑ رہا تھا۔ حیا کو وہ اس چاندنی رات سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوا۔ Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy vanished when I saw your face۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج پھر اس کو دیکھنے پر بھی حیا نے نگاہیں ہٹائی تھی۔ All I can say is it was enchanting to meet you۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی گہری کالی سحر انگیز آنکھوں نے جیسے اسے اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی کچھ بولتی نظریں حیا کا دل دھڑکا کے۔ Your eyes whispered have we met۔ اس سے زیادہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں لا پائی۔ اس کی آنکھیں جھکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ Across the room your silhouette starts to make its way to me۔ The playful conversation starts counter all your quick remarks like passing notes in secrecy۔ آج تو مجھے پکا یقین آ گیا کہ اس دن بھی یہ حیا کے لیے گا رہے تھے۔ صبا کی سرگوشی بالکل بھی سرگوشی نہیں تھی۔ سبھی زور سے ہنسے۔ And it was enchanting to meet you۔ صبا کی بات پر وہ دلکشی سے مسکرایا جیسے مان رہا ہو میرا ہر لفظ اسی کے لیے۔ ماں سد کی چلی جاوے پھر تیرے منن دے ہوتے ہی۔ لیکن اندر تو میں کوئی سور شور نہیں لا سکوں گی بیکاز میں نے اپنی زندگی میں کبھی انگلش گانا نہیں سنا۔ All I can say is it was enchanting to meet you۔ This night is sparkling, don't you let it go۔
I'm wonderstruck, blushing on the way home. I'll spend forever wondering if you know. I was enchanted to meet you. अब की बार हया की निगाहें उठाने की जरूरत नहीं हुई थी। इसे लगा बात सबके सामने अपने जज्बों का इजहार कर है। इस बंदे की दिलेरी से वो हमेशा खाई पी रहती थी। All I can say is it I was enchanting to meet you। इख्तितामी अंदाज से रुक रुक कर गाता, इसी तरह गिटार को रुक रुक कर बजाकर गाना ख़त्म कर चुका था। आमना अरमान से नजरें मिलने पर मुस्कुराई थी। वाओ भाई, आज से ये सॉन्ग मेरा फेवरेट, सनी की बात पर कहकर लगा गया। इब्राहिम की तरह मुझे गाना नहीं आता, वरना इस हसीन रात के हसीन लम्हों में ज़रूर आपकी नज़र कुछ शेयर करता। वो जिस तरह बोला, आमना की हंसी सुरों में बिखरी थी। अरमान बेखुद हुआ। रात के 2 बज रहे थे। इस हसीन रात जहाँ पूरे चांद की रोशनी और सिर्फ समंदर की लहरें रात की खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रहे थे। वो अपने दिल को सुनकर इसे छत पर ले आया था। नीचे चलेंगी? वो नीचे झांकता पूछ रहा था। इस वक्त नहीं। इसने हैरत से आंखें खोलकर सवाल पर सवाल किया, फिर खुद ही छुरछुरी लेकर नफ़ी में जवाब दिया। अंदाज ऐसा था जैसे उसे ज़बरदस्ती ले ही तो जाएगा। नीचे। अरमान का कहकर बेसाख्ता था। इसने नज़र भर कर अपनी शरीक हयात को देखा, जो इस वक्त काली शॉल ओढ़े नीचे झांक रही थी। मेरे होते हुए भी आपको डर लग रहा है? अफसोस डॉक्टर अरमान हाशमी, अफसोस। वो खुद पर अफसोस करता बोला, अंदाज में शरारत थी। इसके अंदाज पर आमना ने हंसी जब्त की। चलें फिर? वो इसके सामने हाथ फैलाए खड़ी थी, आंखों में नाचती शरारत के साथ। अरमान को इसकी आंखों में अपने लिए यकीन भी नजर आया। वो अंदर तक शाद हुआ था। सामने खड़ी लड़की कभी बहुत ज़्यादा पुरअतमान नजर आती, कभी इसको एक भरपूर नज़र से आंखें झुका लेती। अरमान को इसकी अदा दिल में हलचल मचा देती थी। चलो। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो भी शरारत पर माता हुआ। इसके हाथ को थाम कर अरमान ने इसे अपनी तरफ हल्के से खींचा। वो 1-2 कदम इसकी तरफ खींचती गई। इससे कुछ फासले पर रुककर इसने नज़रें उठाई थी। इसके चेहरे पर 2-3 सेकंड पहले वाली शोखी की जगह शर्मीले तासुरात देखकर वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ छोड़ गया। माँ सुध के चली जाओगे, पहले फैसला कर ला, शर्माना के हाथ पड़ना। सबा सबा उठो। वो सबा का कंधा झंझोड़ कर बोली। अभी से बमुश्किल नींद आई थी जब फ़ौरन से उसकी आंख खुली थी। इस खौफनाक जगह पर इसे आज की रात नींद शायद ही आनी थी, पर जागते हुए खौफ उसे अपनी लपेट में ले रहा था। क्या है? सोने दे, वो चंचलाते हुए बोली। शहरयार के दोस्त के इस बड़े से फर्निश हट में 4 कमरे थे। सबसे बड़े कमरे में फरा बच्चा और आमना के साथ थी। एक कमरे में सनी और साथ, दूसरा कमरा वो सबा और ऐमन। जबकि सबसे आखिरी कमरा जिसकी खिड़की से समंदर दिखता था, वह कमरा इब्राहिम और अरमान के पास था, जिसे हया के कमरे की दीवार से दीवार मिली हुई थी। इस तरह तो मैं शहीद हो जाऊंगी डर से। मान के पास जाती हूँ। मान ते अपनी इश्क मशूकिया तो निकले है, तेरा इत्थे मशूक खड़ा होना नहीं, आशिक तो मशूक दोनों। पूरे घर में कमरों समेत 0 पावर बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी, जो इस जगह को मजीद हैबतनाक बना रहे थे। वो हाथों से बिखरे बाल समेट कर पाँव में चप्पल डालती उठ खड़ी हुई थी। सफ़ेद ढीली ढाली शर्ट और सफ़ेद ही शलवार में मलबूस खुले बिखरे बालों समेत वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इब्राहिम और अरमान के कमरे का दरवाज़ा खुला था। हॉल में पीले 0 बल्ब की रोशनी से उसका खौफ पड़ा था, पर ऊपर से आती हंसी की छनकार इसका खून खुश्क हुआ कर गया। आई हेट यू, मेरे दिल से खेलते हैं आप। इसने ज़ोर से आंखें मीच कर खोली। इसका मुसलसल तीसरा सिगरेट था। एक हाथ दीवार पर जमाए, दूसरे हाथ की उंगलियों में दबे सिगरेट को होंठों से लगाए बंदे के इज़्तिराब को कम करने की कोशिश कर रहा था। इसके आंसू, इस पर अल्फाज। कब यकीन करोगी तुम मेरा? कब माफ़ करोगी मुझे? वो खिड़की से हाथ हटाकर अब अपनी पेशानी मसलने लगा। कभी कभी इसका दिल चाहता उसके गुस्से की परवाह के बगैर उसे सबसे दूर ले जाए, अपने सामने बिठाकर इन 5 सालों की बेचैनी तड़प उसकी आंखें खोल दे। देखो मेरी तरफ, मैं भी तड़पाऊँ। तुम अजियत में थी तो सुकून में तो मैं भी नहीं रहा। वो सिगरेट के गहरे गहरे कश लेते आज कैसे खुद से लड़ रहा था। इसे ऐसे अपनी बाहों में भर ले कि दुनिया का कोई गम इसे छूना तो दूर की बात इसे देख भी नहीं पाए। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों 5 साल बेसुकून रहा मैं। तुम मुझे हर लम्हा पुकारती रही, याद करती रही, और मेरा दिल मुझे बेचैन करके मुझे इशारे देता रहा। इसने अब सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक कर दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे किया। अंदाज से इस्तराब ज़ाहिर था। पहले उसकी यादें से इस तरह इस्तराब दे जाती और अब आंसू। तकलीफ़ में अगर हयान रही थी तो सुकून में इब्राहिम हाशमी भी नहीं रहा था। तभी बाहर से किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। चुड़ैल! इससे पहले कि इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज चीख का रूप धारते, किसी ने पीछे से इसके होंठों पर हाथ रखे। इसकी चीख का गला घोंटा। हया की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका दिल हलक में आया हो जैसे। वो बुरी तरह किसी की गिरफ्त में तड़पी थी। उसी तेरी से किसी ने प्यार से अपनी गिरफ्त में लेते से संभाला था। हया ने खुद को छुड़ाने की खातिर उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े थे। हया हया हया! इसके बुरी तरह हाथ पैर मारने पर अपनी गिरफ्त इस पर थोड़ी सी सख्त करता इसे काबू करके कमरे में लाया। मैं हूँ इब्राहिम, पागल लड़की। वो इसे छोड़ते हुए दरवाज़ा बंद करके बोला। वो इसे कुछ सेकंड में काबू कर सकता था, पर उसके लिए इब्राहिम को अपनी गिरफ्त सख्त करनी पड़ जाती। इसे सख्ती से छूने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। माँ सद के चली जावे, एक एडा बीबा मुंडा ना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब करी जा रहा है। इसने सामने देखा। वो लाल भभूका चेहरा लिए गहरे गहरे सांस लेती अपने हवास दुरुस्त कर रही थी, जिसकी इन चंद लम्हों की गुर्बत पर बदहवासी तो हुई थी। वो मुस्कुराया था। आप? मुनासिब अल्फाज न मिलने पर वैसे घूर कर रह गई। इसकी इस हरकत पर वो चुड़ैल भी भूली थी। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, पर तुम सबको उठा देती अभी। वो इसे एक नज़र देखकर बोला था, जो अभी भी गुस्से में से घूर रही थी। मान कहाँ है? वो इधर उधर देखकर खपा खपा लहजे में बोली। इसकी ज़रूरी कॉल थी, वो सुन रहा बाहर गैलरी में।
وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرایا جہاں اس کے ناخنوں کے نشان سے بن گئے تھے. کبھی مرنے پر آتی، کبھی بالکل نارمل بات کرتی. وہ حیران ہی تو ہوا تھا. مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. یہ سنی کے بچے کے ایڈونچرز ایسے ہی فضول ہوتے ہیں. وہ منہ بنا کر بولی. سفید لباس میں اسے سمندر میں کھلی ہوئی چاندنی ہی معلوم ہوئی تھی. غربت کے چند لمحے ابراہیم ہاشمی کے دل کو آج نئے سروں سے چھیڑ گئے تھے. اس کا دل اس لمحے سامنے کھڑی لڑکی کو قریب سے دیکھنے کا خواہاں ہوا. اپنی خواہش نے سے پریشان کیا تھا. وہ مڑا تھا. ہونٹوں میں سگریٹ دبائے وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا جہاں سے نظر آتا پورا چاند. اس کی چاندنی میں نہایا سمندر اس کے دل کو اور بہکانے چلے تھے. ایک تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. واضح بڑبڑاہٹ پر وہ عجیب سا یاسیت بھرے انداز میں مسکرا. اس وقت میرے دل سے پوچھو وہ کس کے بغیر نہیں رہ سکتا. پاگل لڑکی، یہی تو اب تک مجھے سنبھالے ہوئے. جب اچانک اپنے پہلو میں دیکھ کر وہ ٹھٹکا بڑے شان سے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی. ویسے ماں صدقے چلی جاوے، اج تک میں نے اس گل دی سمجھ نہیں آندی کہ اے جڑے فراق دے وچ سوٹے کیوں لگدے نے. سوٹیاں دا تے فراق دا تعلق کی ہے؟ اف، بہت خوبصورت رات ہے لیکن بہت پوری اسرار سی. دور تک نظر آتے سمندر کو دیکھتے اس نے چھڑچھڑی لی تھی. بمشکل اس سے نظریں چرائے کچھ بھی بولے بغیر وہ سامنے دیکھنے لگا. حیا کے کھلے بال اڑ کر اس کے سینے اور چہرے پر آ رہے تھے. سردیوں کی راتیں کتنی خوفناک ہوتی ہیں نا. خاموش تھی، ایسا لگتا کچھ کہہ رہی ہوں. اس کی باتوں سے اس کے اندر کا خوف ظاہر ہو رہا تھا. وہ اس کے پاس کھڑی اس کے ضبط کا امتحان لینے پر آمادہ تھی. شاید اس وقت تبھی اس چاندنی میں ڈوبے منظر میں دو کتے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے. اوئے ہوئے، کتے بھی آ گئے رومانٹک موسم انجوائے کرنے واسطے. مان وہ مارے خوف کے اس کے شانے میں سر دے گئی. ابراہیم کو لگا وقت تھم سا گیا. وہ سر جھکا بنا کوئی حرکت کے اس کے کامتے وجود کو دیکھنے میں مصروف تھا. دل گستاخی پر آمادہ وہ جب بھی ختم ہوتی سگریٹ کا انگارہ اسے ہوش میں لے آیا تھا. اس نے بے اختیار ہاتھ جھٹکا. اسے ایسا لگا جیسے کسی نے جادو کا طلسم توڑا. ہوش کرو، یہ تمہاری وہی چھوٹی سی پرنسس ہے جو اپنا بڑا سا ٹیڈی لے کر تمہارے کمرے میں بڑے یقین اور محبت سے آتی تھی. آج میں ابراہیم کے پاس سوؤں گی. اس نے گہرا سانس لے کر خود پر قابو پایا. اگر کچھ ہو جاتا تو پلیز یہ کھڑکی بند کر دیں پلیز، مجھے بہت ڈر. وہ ہنوز اس کے شانے میں سر دیے بول رہی تھی. حیا، بھاری آواز اس نے سر اٹھایا. حیا کی آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی. اس لمحے اس کا دل دھڑکا تھا. وہ اپنی بے اختیاری پر خفت زدہ ہوتی اس سے دور ہوئی. جب تک ارمان آتا تم یہیں سو جاؤ. وہ اسے دیکھے بغیر دوسری سگریٹ سلگا کر بولا. وہ اس کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے کا بھاری پن حیا کا دل دھڑکا گئے تھے. اس سب کے باوجود کمرے میں باہر جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی. وہ سر جھکا بیڈ تک آئی تھی. آپ کے ساتھ گزارے یہ چند لمحات مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے آمنہ. اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتا بولا تھا جہاں بکھرتے رنگ اس کی چاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا. مجھے بھی. وہ دھیرے سے بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی. ارمان نے اپنے کمرے کا دروازہ جیسے کھولا سامنے نظر پڑتے ہوئے بے طرح ٹھٹکا. ہیں، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ارمان کی حیرت میں ڈوبی آواز پر مڑا تھا. وہ اسے بھی اتنا ہی جھٹکا لگا تھا جتنا کہ ارمان کو. اس کے پلٹ کر بیڈ کی طرف جانے کے بعد سے بغیر اس کی طرف دیکھے پچھلے 10 منٹ سے وہ کھڑکی میں اسی جگہ کھڑا رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر در آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی. وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی سی سوئی بھی تھی اور جس بات نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا وہ اس کی بڑی سی جیکٹ خود پر اوڑھے ہوئے گول مول سی ہوئی بمشکل خود کو چھپائے ہوئے تھی. تو میں ڈھونڈنے آئی تھی. اس کی بات پر وہ ساری بات سمجھتے دائیں بائیں سر ہلاتے اس کے پاس آیا تھا. حیا، گڑیا اٹھو. وہ اس پر جھکا اس کے بالوں کو ہلکے سے چھیڑ کر بولا. پر وہ حیا گڑیا ہی کیا جو ایک بار سونے کے بعد آرام سے اٹھ جائے. ایک فجر کی نماز تھی جس کے لیے وہ بغیر چونچڑا کے اٹھ جاتی تھی. سوتے ہوئے وہ اس کو وہی 7 سال کی حیا لگی. اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ مسکرایا تھا. حیا دیکھو، مان آیا اب کہ اس نے بچوں کی طرف پچکارا تھا. وہ کسمس آئی تھی. اس کا اٹھنے کا موڈ نہ دیکھ کر اس نے اس پر سے جیکٹ ہٹاتے اسے احتیاط سے گود میں اٹھایا. دیکھ لو، میں نے ساری زندگی یہی کیا، اب تمہاری باری ہے. وہ اسے اٹھاتے آگے بڑھتا اس کو دیکھ کر بے چارگی سے بول کر کمرے سے نکلا. ابراہیم کا کہکہ بے ساختہ تھا. اس کا موڈ لمحوں میں خوشگوار ہوا تھا. مان لو ان کی چکی پھرے گا. مما، جب آمنہ چاچی ہماری چاچی ہیں تو آنی بھی تو ہماری چاچی ہوئی نا. صبح سبھی جانے کے لیے تیار گاڑیوں کے پاس کھڑے تھے جب احمد کے چھوڑے ہوئے شوشے پر سبھی بآواز بلند ہنسے اور وہ زمین کو گھورنے پر مجبور ہوئی تھی. بات تو صحیح کہی میرے بیٹے نے. اس نے فرح کو گھورا. فرح کھلکھلا کر ہنسی. جیسے اب تم میری دیورانی بن گئی ہو. اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا. ابراہیم محظوظ ہوا. کوئی نہیں، میں آپ کی بہن ہوں. وہ فرح کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ناراضگی دکھاتی بولی. میری تو یہ آنی ہے. نبیہ اس سے بہت محبت کرتی تھی. ابھی بھی اسے لپٹی تھی. میں سب کی آنی ہوں. اس نے احمد کو گھور کر کہا. سب پھر سے ہنسے تھے. یہ قافلہ ایک اچھا دن اور حسین رات گزار کر اپنے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. آمنہ کو راستے میں ڈراپ کر دیا گیا. پھر کب چھوڑ کر جانے والے ہیں وہ تمہیں روتا ہوا ہمیشہ کی طرح واپس؟ وہ حرم کو چاول کھلا رہی تھی جب عروج اس کے پاس آ کر بیٹھی. حیا نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا. جب اس کی طرف دیکھتی تنزیہ مسکرا رہی تھی. یہ کہتے ٹبا نہیں لانتی نہ جان چھڑ سکتا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ تمہیں پہلے ہنساتے ہیں، خوش کرتے ہیں، پھر روتا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس نے کوئی جواب دیے بغیر ارحم کے منہ میں نوالا ڈالا. یو نو واٹ، یو ہیو بین جسٹ اے ٹائم پاس فار ہم. تمہیں پتہ تم ان کے لیے صرف ایک ٹائم پاس رہی ہو. رہی بات اس نکاح کی تو دیکھ لو، مجبوری میں مانو نانو کی عزت بچائی ہے انہوں نے. اس کی بات پر ایک لمحے کو حیا کے دل کو دھکا سا لگا. ورنہ 4 سال ایک مرد سے منسوب رہنے والی لڑکی کو کوئی بھی مرد قبول نہیں کرتا سوائے مجبوری کے.
اس کے ہاتھ رکنے پر ارحم کا موڈ خراب ہوا، ورنہ اس کا دل وہاں سے بھاگنے کو چاہا تھا، اور بہت جلد وہ تمہیں ہمیشہ کی طرح روتا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ اب وہ اپنا موبائل کھولے اس کے سامنے کرنے لگی، اور اب تو وجہ بھی بڑی حسین ہو گئی ہے۔ تصویر میں وہ اسی گولڈن بالوں والی لڑکی کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور بے تکلفی سے اپنا ایک بازو اس کی گردن میں ڈالے ہنس رہی تھی۔ دوسری تصویر کی خاص بات یہ تھی کہ تینوں تصویروں کو ایک جیسے انداز کے ساتھ کولاج ساتھ ملائی گئی تھی، بنایا گیا تھا۔ ایک تصویر میں وہ تینوں تقریباً 5-6 سال کے تھے، وہی انداز وہی جگہ۔ دوسری میں تینوں تقریباً 15-16 سال کے دکھ رہے تھے، وہی جگہ، اور تیسری والی ابھی کی تھی۔ تصویر میں وہ لڑکی بیچ میں کھڑی بے تحاشا ہنس رہی تھی، جبکہ دائیں طرف وہ اور بائیں طرف کوئی اسی کی طرح بھورے بالوں والا لڑکا تھا۔ قابل توجہ بات، اس لڑکی نے اپنا ایک بازو ابراہیم کی گردن میں جبکہ دوسرا بازو اس لڑکے کی گردن میں ڈالا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تینوں اچھے دوست ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ اب ارحم کو گود میں لی اٹھنے لگی تھی۔ یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں، وہ مجھے بتا چکے ہیں، وہ خود پر ضبط کرتی بولی۔ اچھا، تو کیا اتنے اچھے دوست ہیں؟ وہ اس کے سامنے ایک اور تصویر لاتے بولی۔ ابراہیم کا چہرہ کیمرے کی طرف تھا، جس میں اس کی اداسی نوٹ کی جا سکتی تھی، جبکہ شرلین دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، حیا کا خون کھولا تھا۔ عروج نے دوسری تصویر سامنے کی، اب وہ اس کی آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کے گلے سے لگی رو رہی تھی، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پائی۔ مجھے سب پتہ ہے۔ وہ اس کے موبائل والے ہاتھ کو پرے ہٹاتی تیزی سے اندر کچن کی طرف بڑھی۔ حیا سے ضبط کرنا مشکل ہوا، آنسو آنے کو بےتاب تھے، جو وہ عروج کے سامنے تو بہانے کی روادار ہرگز نہیں تھی۔ کیا ہوا حیا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ فرح نے اسے روکنا چاہا، پر وہ ارحم کو اسے تھماتی اندر بھاگی تھی۔ عروج کے طنزیہ کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ایڈا دا گند پھر کار وڑیا ہویا، بندہ 2 چپیڑا مارے تو دھکے مار کے گڈھے کرو باہر۔ اے بی بی، تمہاری ماں تو واقعی بڑی ضمیر والی نکلی۔ اسمت جہاں نے قریب بیٹھی نواسی کو دیکھ کر اتنے دنوں کی نائلہ کی غیر حاضری پر لطیف سا طنز کیا، جو بلو گھٹنوں سے اونچی کرتی اور جینس میں ان کے پاس بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ تو آپ لوگوں نے کون سا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ دروازے پر ذلیل کر کے نکال دیا تھا میری ماں کو۔ نائلہ کو یہ طرح اپنی غلطی کو خود پر ہوئی زیادتی میں بدل کر وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ شرم تو تمہیں آتی نہیں؟ اپنی ماں کی بیٹی ہو، اور میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں، اسی کے الفاظ ہیں۔ وہ اس پر افسوس کرتی اٹھی۔ مغرب ہونے کو آئی تھی، اب وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ کیسی ہو عروج؟ آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ارمان کھڑا تھا، وہ بھی ہاسپٹل سے آیا تھا۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے، آپ تو مجھے اس گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی، اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ میں کیوں حیران ہوں گا بھلا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ اس کے پاس ہی تخت پر بیٹھا ایمن کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتا بولا۔ عروج نے ایمن کے جانے کا انتظار کیا۔ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، اگر آپ نے کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا تو سب کچھ آپ پر رکھ دوں گی، سن لیں۔ وہ تخت سے کھڑے ہو کر انگلی اٹھا کر بولتی، اس کو حیران کر کے۔ عروج کے دل کا چور بول اٹھا تھا۔ مطلب تم ابھی بھی اس سے مل رہی ہو؟ آپ کے ارمان کے ماتھے پر شکن پڑی لہجہ بے لچک تھا۔ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتی ضد دیکھ کر ارمان نے دانت پر دانت چبایا، اپنی ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر بمشکل خود پر قابو پایا تھا، ورنہ دل تو چاہتا آج تو اس کو ٹھٹائی پر اس کو ایک لگا ہی دے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، اور عزت صرف ایک انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، اس سے جڑا ہر رشتہ اس عزت سے منسلک ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ اس کے مقابل کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا، انتہائی سرد لہجہ۔ عزت؟ دیکھ لیا میں نے یہ گھر کتنی عزت دیتا ہے بیٹیوں کو۔ وہ بات کو پھر اپنے مطلب پر لائی تھی۔ پھپھو کو بیچ میں مت لاؤ، اپنے اٹھتے قدموں کو یہی روک لو عروج۔ اب اگر مجھے پتہ لگا کہ تمہارا اس سے رابطہ، تو تمہاری ٹانگیں توڑنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا۔ وہ خود پر ضبط کر کے انگلی اٹھا کر کہتا رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھر کر اپنے کمرے کی طرف آئے بڑے میرے باپ بننے چلے، وہ آرام سے بیٹھ کر پھر سے نیل پینٹ لگانے لگی تھی۔ مجھے گھر واپس جانا چاہیے، یہاں تو یہ خدائی فوجدار بنے میرے سر پر مسلط رہیں گے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ جا گرک ہو۔ عروج کی بکواس کو دل پر لوگی تو ہو گیا کام، وہ اس کے منہ سے تکیہ ہٹاتے بولی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، جب موڈ خراب ہوتا تکیے میں منہ دیے لیٹی رہتی، پھر جب تک کوئی منا نہ لیتا حیا نور وہیں اسی پوزیشن میں رہتی تھی، چاہے سارا دن نکل جائے۔ پر ارمان ہاشمی کے ہوتے حیا نور کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، پر اس پر فرح تھی۔ وہ جو غصے سے کھولی تھی، ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ بکواس نہیں کری، بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ خیر، اتنا غصہ کیا فرمایا محترمہ عروج آفاق صاحبہ نے، ایسا جیسے حیا نور اتفاق کرتی ہیں؟ ویسے مجھے ان محترمہ سے عقل کی امید تو ہے نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنا موبائل اٹھا غصے سے اوپر نیچے سکرول کر رہی تھی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا عروج، بی بی اور عقل کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے اطمینان سے کہا۔ آپ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ کیا جانتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ بس اتنا کہ وہ تمہارا ابراہیم ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر اس کو حیرت ہوئی۔ بے وقوف لڑکی، ہر انسان کی زندگی میں ہزار رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اور سب سے انمول رشتہ دوست۔ وہ بھی اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ یہ شرلین ہے اور یہ جارج، تینوں تب سے ساتھ ہیں جب ان کی عمریں 3 سال کی تھیں، اور میں ان لوگوں کو تب سے جانتی ہوں جب وہ عائشہ چچی کی ڈیتھ پر آیا تھا۔ پھپھو اکثر ان کی دوستی کا ذکر کرتی تھی۔ اس کا غصہ باقی رہا تھا۔ دیکھو حیا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہیں غصہ کس بات کا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیا نے خفگی سے منہ موڑا۔ فرح مسکرائی تھی۔ ہر انسان کا اپنا ماحول ہوتا ہے حیا، وہ بچپن سے اس ماحول میں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اخلاق سے عاری انسان ہے۔ اس بات کی گواہ تو تم خود بھی ہوگی۔ اب کی بار اس نے غصے سے فرح کو دیکھا۔ تو یہ ماحول ہے ان کا؟
تڑک کر بولتے اس نے وہ تصویر سامنے کی جس میں وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس کے خون نے پھر سے جوش مارا، اس کے لہجے میں جیلسی محسوس کر کے فرحان سے تم نے ان پکچرز میں ایک بات نوٹ کیا؟ وہ پھر سے ایک تصویر اس کے سامنے کرتے بولی۔ وہ نہ چاہتے بھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گئے۔ ان ساری پکچرز میں شرلین ابراہیم کے قریب ہے۔ ابراہیم نے دیکھو کسی پکچر میں اس کے گلے میں بازو نہیں ڈالا، نہ کسی پکچر میں اس سے لگ کر بیٹھا۔ باقی ہر تصویر میں شرلین کی طرف سے پیش قدمی تھی، اور یہ جو پکچر ہے نا، اس نے شرلین کے ابراہیم کے گلے لگنے والی تصویر سامنے کی۔ اس کا دل کیا اس گولڈن بالوں والی چڑیل کو ہاتھ سے پکڑ کر ابراہیم سے دور کر دے۔ اس دن وہ ہمیشہ کے لیے شرلین اور جارج کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہا تھا۔ تم نے کبھی سوچا اس کے پاس اس وقت ان دو رشتوں کے علاوہ وہاں کوئی اپنا نہیں تھا؟ اپنوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس پکچر میں دیکھو، تمہیں اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھے گی۔ فرح کی ایک بات اس کے دل کو لگی، لیکن بولی بھی تو کیا؟ اس کے باوجود مجھے نہیں پسند یہ گولڈن بالوں والی چڑیل۔ وہ چڑھ کر بولی۔ سے گولڈن بالوں والی چڑیل بولنے پر فرح کو ہنسی آ گئی۔ اتنی پیاری تو ہے، یہ الگ بات ہے میری ننھی سی دیورانی جیلس ہو رہی ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچتی بولی۔ میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہو رہی، خود پر یہ الزام اسے پسند نہیں آیا تھا۔ بتاتی ہوں دیور صاحب کو اب سے فاصلہ رکھے ورنہ خیر نہیں ہے۔ ویسے بھی یار اب تو 7 سمندر آگے دونوں کے بیچ۔ وہ مزے لے کر بولی۔ کوئی نہیں، ابھی بھی اسے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ فرح زور سے ہنسی۔ قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہے اس طرح اپنے شوہر کے لیے کسی گولڈن بالوں والی چڑیل سے جیلس ہوتے ہوئے۔ ابراہیم کو پتہ چلے کہ محترمہ جیلس ہو کر اپنا خون جلا رہی ہیں تو قربانی ہو جائے۔ اس کے چہرے پر رنگ بکھرے تھے۔ میں کوئی جیلس نہیں ہو رہی بچوں، وہ سر جھکا کر منمنائی۔ اوئے ہوئے، میری دیورانی کو تو شرمانا بھی آتا ہے۔ فرح نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ بات ہنسی مذاق میں ختم ہوئی تھی، پر اس کے دل کی اصل پھانس تو وہیں رہ گئی۔ کیا وہ واقعی مجھے چھوڑ کر امریکہ چلے جائیں گے؟ اس سے آگے سے سوچا ہی نہیں کیا۔ لیٹس سی ان کی بندہ۔ وہ شب و روز اسی سوچ میں گلتا رہتی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس دن وہ اس کے کمرے میں اس کے کپڑے رکھنے آئی جب اچانک ہی کمرے میں موبائل کے گنگنانے کی آواز بکھری۔ سامنے بیڈ پر پڑا موبائل بجنے میں مصروف تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ اسکرین پر نظر آتی اس خوبصورت چڑیل کو دیکھ کر اس نے موبائل اٹھایا تھا، جو کہ بج بج کر خاموش ہوا پلٹی تھی۔ کچھ زیادہ ہی غم ہے چڑیل کو ان کی جدائی کا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ موبائل پھر سے بجا۔ چونکی تو تب جب موبائل کے نیچے اسے 2 پاؤں بالکل اپنے پاس دکھے تھے۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا، پھر اسی تیزی سے جھکایا بھی تھا۔ وہ بغیر شرٹ کے اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ گیلے بکھرے بالوں سے ٹپکتا پانی اس بات کا گماس تھا کہ وہ نہا کر نکلا۔ اور ہے ابراہیم کا دل کے اس سمے زمین پھٹے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس میں سما جائے۔ کچھ لمحے دونوں ویسے ہی کھڑے۔ وہ اس کے بالکل پاس ایسے کھڑا تھا جیسے حیا اس کے وجود میں چھپ سی گئی ہو۔ اتنی سردی میں بغیر شرٹ کے کھڑا تھا۔ حیا نے چھڑچھڑی لی تھی۔ تیسری بار موبائل بجنے پر اس نے کسی سالت میں بچے کی طرح موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ سر ہنوز چھکا ہوا تھا۔ آپ کا سیل کب سے بج رہا تھا؟ وہ میں کپڑے رکھنے۔ وہ نظریں جھکائے اس کے کمرے میں ہونے کی وضاحت دیتے بولی۔ حیا کی جان جا رہی تھی اس کا فون چیک کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے زیادہ اس کی قربت پر۔ اور تمہارا انٹروڈکشن کروا دو اس گولڈن بالوں والی چڑیل سے۔ وہ اس کے بالوں ہاتھ سے موبائل لیتا شرارت سے بولا۔ اف، یہ بچوں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا بتا چکی ہوں گی انہیں۔ اس کی بات پر اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ اپنے تک رکھیں اس چڑیل کو۔ اس نے بہت کچھ کہنے کی خواہش کو اندر دباتے نفی میں سر لایا۔ وہ دھیرے سے ہنستا اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تھا۔ حیا نے زور سے آنکھیں میچی۔ دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا، پر یہ کیا؟ وہ اس کی سائڈ سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ البتہ اس کی آنکھیں بند کرنے والی حرکت پر محظوظ ہوا تھا۔ تمہارا حق ہے حیا، تم میرے بارے میں جانو۔ تمہیں میری زندگی کے بارے میں کوئی بات پریشان کری؟ مجھ سے پوچھو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ جب تک وہیں کھڑی تھی آرام سے سر اٹھایا۔ اس کی خاموشی پر ابراہیم مڑا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حیا، محبت بھرا دھیما لہجہ اس کا دل بھرا سا گیا۔ کچھ نہیں جاننا مجھے آپ کے بارے میں، سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ لم لہجے میں کہتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچھ لمحے لب بھیجے اسی سے دیکھتا رہ گیا، پھر گہرا سانس لے کر موبائل بیڈ پر اچھالتے اس نے خود کلامی کی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، چاہے تمہیں میری ساری زندگی بھی درکار ہو۔ اچھا جی، دیو پھر وقت۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ارمان کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تو وہ دروازہ کھولنے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ گاڑی لاک اندر لانے کے لیے وہ پورا گیٹ کھولنے لگی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ دروازہ وہ کھول چکی تھی، باہر اسٹریٹ لائٹ بھی بند ہونے کے سبب ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں میں کچھ محسوس ہوا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑی۔ کاکروچ! مان! وہ سامنے کھڑے وجود سے لپٹی، خوف سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مان، کاکروچ! وہ مضبوطی سے لپٹی مارے خوف کے باآواز بلند چیخے جا رہی تھی۔ سبھی جانتے تھے کاکروچ سے اس کی حالت قہر ہو جاتی تھی۔ کوئی بھی اس سے کاکروچ کا مذاق نہیں کرتا تھا۔ اس وقت اپنی ٹانگیں اوپر نیچے کرتی چیخے جا رہی تھی۔ فرح اور سنی اس کی آواز پر بھاگے۔ گڑیا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو آرام سے۔ آواز قریب سے ہی، پر یہ آواز اس سینے سے بالکل نہیں آئی تھی جس سے وہ لپٹی کھڑی تھی۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ سب سے پہلے نظر دائیں طرف کھڑے ارمان پر پڑی جو اس کے پیروں پہ موبائل کی ٹارچ جلائے ہوئے تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ کسی خدشے کے تحت اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا آپا، ارحم کا ٹیڈی بیئر ہے؟ بھائی آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سنی کے بولنے پر ایک دم اس سے الگ ہوئی۔ وہ کہہ لگا گیا تھا۔ ارمان مسکرایا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی بے ترتیب سانسوں کو محسوس کر کے ارمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لائٹ آ چکی تھی۔ وہ خفت سے سر جھکایا، بات میں سر ہلا کے۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی جب فرح نے اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اور پھر فرح نے مانی کھیری سے دیکھا۔ میں سمجھی، مان ہے، اندھیرے میں پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ وہ خفت سے اپنی صفائی دیتے بولی۔ فرح شرارت سے مسکرائی۔ چلو، اس لائٹ والے نے میرے دیور کا کام کروا دیا۔ فرح نے آنکھیں گھمائی تھی۔
بھیا بلا رہے ہیں، جائیں۔ وہ اس کو گھور کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ فراز زور سے ہنسی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے پرحدت سینے کی گرمی کو محسوس کرتی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اسے سنبھالنا چاہا۔ وہ اس لمحہ یاد کر کے پھر سے پاگل ہوا تھا۔ بکڑا پہلی باری جفیاں پائیں۔ بادل صبح سے گھر گھر کر آ رہے تھے۔ کراچی میں بادل غمزدہ چہروں پر مسکراہٹ لاتے تھے، اور جب یہ تھوڑے سے بھی برس پڑتے تو دلوں کو سچی خوشی نصیب ہو جاتی ہو جیسے۔ عشاء کے بعد بادل کھل کر برسے تھے۔ دسمبر کی پہلی بارش، موسم قدرے سرد ہوا تھا۔ تیز برستی بارش میں ابراہیم نے گاڑی پورچ میں روکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ارمان گیٹ بند کرنے اترا تو وہ بھی گاڑی سے نکلا تھا، تبھی فرح کے چیخنے کی آواز آئی۔ اندر چلو، تم لوگوں کو میں بتاتی ہوں، اب اگر کوئی بیمار ہوا نا تو اسی کو الٹا لٹکا دوں گی میں۔ مما آنی بھی تو ہے، نبیہہ کی منمناتی ہوئی آواز آئی۔ تمہاری آنی کے پاس بھیجتی ہوں میں دادوں کو، تم لوگوں تو چلو اندر، وہ غصے سے چیخی تھی۔ ابراہیم کے قدم تھامے اس کے پیچھے ارمان بھی رکا۔ اسی وقت بھیگتے کامتے سے احمد اور نبیہہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ پیچھے غصے سے چھتری لیے فرح تھی۔ دونوں بچے بھاگ کر دروازے کے اندر غائب ہو گئے۔ مان دیکھو اس کو، بیٹھی ہوئی اتنی سردی اور اندھیرے میں، خوفناک بارش ہے، اللہ خیر کرے میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ وہ بھی اندر چلی گئی۔ تم سے نکاح کے بعد تو میری بہن بالکل ہی ہوش کھو گئی ہے، وہ پریشانی سے بول کر آگے بڑھنے کو تھا کہ ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ وہ دونوں اتنی سی دیر میں اچھا خاصا بھیگ چکے تھے۔ اگر میرے نکاح میں آنے کے بعد میری بیوی ہوش میں نہیں رہی تو اسے ہوش میں بھی میں ہی لاؤں گا۔ اس کے لہجے میں واضح یقین دیکھ کر ارمان نے اس دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جانے کی دعا کی تھی۔ او ہو، ویل برنگ ہر ان سائڈ، لیٹس سی ہو ونس، اینڈ آئی نو مائی سسٹر ویری ویل۔ او ہو، چلو لے آؤ اسے اندر، میں بھی دیکھتا ہوں کون جیتتا ہوں، میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے بول کر اندر کی طرف بڑھا۔ ویل یو نو می ایز ویل، خیر تم مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اس نے جیسے چیلنج قبول کیا وہ پچھلے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ کراچی میں ویسے تو بارش برستی نہیں تھی، لوگوں کی دعائیں تھیں کہ آج بادل گرج چمک کے ساتھ ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کے لیے سرما کی بارش میں بھیگ کر خود کو اذیت دے رہی تھی۔ حیا، مان آ گیا، بھیجتی ہوں اسے ابھی۔ فرح نے کچن کے دروازے سے اسے دھمکایا۔ وہ جو اتنی دیر سے کان لپیٹے بیٹھی تھی ارمان کا نام سنتی سر پٹا کر اٹھ کر بڑے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ کسی سے زور سے ٹکرائی، کسی نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے تھاما۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ اسی کے بازو تھام گئی تھی۔ بارش زوروں پر تھی۔ حیا نے سر اوپر اٹھایا، تبھی وہ دونوں بجلی کی چمک میں نہائے تھے۔ وہ سرتا پیر کالے کپڑوں میں ملبوس تھی، بھیگا چہرہ، اس پر بالوں کی بھیگی رٹیں کچھ رخسار پر اور کچھ گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ سردی سے کپ کپاتے لب، بھیگا روشن چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ لیو می، چھوڑے مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تڑپ کر خود کو چھڑواتے بولی۔ وہ نرمی سے چھوڑ کے فوراً 2 قدم دور ہٹی۔ حیا اندر چلو، موسم ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے لب کپ کپاتے لبوں کو دیکھ کر آسان سے بولا۔ آپ جائیں، میری مرضی، انداز میں نہ روٹھا پنتا۔ تم بھیگ گئی ہو؟ ابراہیم نے اس کے بھیگے سرابے پہ ایک نظر ڈالی۔ دوپٹہ آدھا فرش پر آدھا کندھے پر پڑا تھا، وہ غصے میں سب بھلائے بیٹھی تھی۔ آپ بھی تو بھیگے ہوئے ہیں، وہ اب کی ضد سے اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اس کی بات پر ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرایا جائے۔ پھر نظر اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر پڑی۔ جب جامنی پڑنے لگے تھے اس کی ضد میں وہ خود کو تکلیف دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اندر چلو حیا، وہ فکر مندی سے بولا۔ نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں سر لا کر ہٹ دھرمی سے بولی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ 2 قدم آگے بڑھ کر وہ نرمی سے اپنی گرفت میں لیتا اس پر جھکا تھا۔ 2-3 سیکنڈ حیا کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اپنی شرٹ پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ چکا تھا۔ 1-2 سیکنڈ لگے تھے حیا کو اپنے حواس درست کرنے پہ، اسے جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ پوری جان سے لرز اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، آپ کی ہمت کیسی بھی مجھے چھونے کی؟ وہ پوری قوت سے چیختی اس کے سینے پر مکے برسائے کہ اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے سینے پر اس کے ہاتھوں کے مکے کھاتا رہا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اب اس کی گریبان کو جھنجھوڑ رہی تھی، بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ اسی تواتر سے بے تحاشا آنسو اس کے لمسنے حیا کے جسم و جاں میں آگ سی بھرتی تھی۔ اس کا دل چاہا سامنے کھڑے شخص کا حشر نشر کر دے۔ وہ اس کے گریبان کے 2-3 بٹن توڑ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی مار کھایا گیا تھا، لیکن اچانک اس نے حیا کی دونوں کلائیاں نرمی سے تھامی تھی۔ اسے خود سے قریب کر کے وہ اس کے کان کے پاس چکا تھا۔ تمہیں مجھے مارنا ہے، غصہ کرنا ہے، اندر چلو، تمہارے ہاتھ نہیں روکوں گا، بارش بہت تیز ہے حیا، گیٹ ان سائڈ پلیز، اندر چلو پلیز۔ وہ اس کو خود پر پورا اختیار دیتا اسے اندر چلنے پر آمادہ کرنے لگا۔ اسی دم زور سے بجلی کڑکی، سب کچھ دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ حیا کا دل خوف سے دھڑکا، وہ کلائیوں سے اسے اپنی طرف کھینچ کر شدت سے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ وہ اسے اپنے مہربان وجود میں اس طرح چھپائے ہوئے تھا جیسے وہ حیا کو دنیا کے ہر خطرے سے بچا کر خطرہ خود پر لیتا اپنی جان بھی اس پر وار دینے کو تیار تھا۔ ابراہیم نے اس کا زور زور سے دھڑکتا دل اپنی جان میں سکون کی طرح اترتا محسوس کیا۔ تمہارے معاملے میں ہمیشہ خود کو بے بس پاتا ہوں، کوئی تکلیف تمہیں چھو کر بھی گزرتی ہے میں خود سے بھی بیگانہ ہونے لگتا ہوں۔ تمہیں اپنے اوپر سارا اختیار تو 5 سال پہلے اپنی ماں کے سامنے دے چکا تھا، پر میری جان جب تم خود کو تکلیف دیتی ہو تو اس پر ابراہیم ہاشمی 100 بار مر کر جیتا ہے، ورنہ اس دل پر تمہارا احترام تو لازم ہے۔ وہ اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک پل کو حیا کو اپنے سارے زخم بھولے۔ کچھ سیکنڈ ایسے ایک دوسرے کی باہوں میں گزرے تھے، بارش ہنوز برس رہی تھی۔ اس کی مخصوص سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو اس کے حواس جگا گئی۔ وہ اس کی گرفت میں کسمس آئی تھی۔ آئی سیڈ لیو می، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔
वो खिफ़्फ़त से शर्म से अब के मछली थी। इब्राहिम ने अपनी गिरफ्त ढीली की। अयान ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया था। मैंने आपसे इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब वो आगे बढ़कर इसे अपने बाजू में उठा चुका था। इसकी ज़िद के चक्कर में भीग कर बीमार हो जाती। अब इसके होंठ अब जामनी हो चुके थे। इब्राहिम से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। एक लम्हे को वो साख्त हुई थी। छोड़े, उतारे मुझे। एक हाथ से इसकी शर्ट का कॉलर दबोचे, दूसरे हाथ से इसकी पीठ पर मुक्के बरसाते चीखी थी। हया के नाजुक से मुक्कों से इसके फलादी जिस्म का क्या बिगड़ना था। मुझे पहले ये काम कर लेना चाहिए था। वो हंसकर बोला। दरवाजे को पैर से खोलकर वो इसे उठाए अंदर दाखिल हुआ था। उतारे मुझे, वरना मैं जान से मार डालूंगी आपको। वो इसकी गर्दन पर अपने नाखून मारते बोली। वो जो बड़े सब्र से रेलिंग के से टेक लगाए इसका इंतजार कर रहा था, हया की आवाज़ पर बेसाख्ता पलटा। सामने का मंजर देखकर पहले तो अरमान हाशमी को हैरत का झटका लगा, लेकिन फिर बेसाख्ता ही हंसी को रोकने के लिए अपने हाथ मुंह पर रखे अपने कमरे से निकलती फराह हया को इसकी गोद में देखकर ठिठकी थी। वाकई मेरी ज़िद्दी सी बहन को ऐसे काबू किया जा सकता है। वो चुपचाप हंसता दिलचस्पी से देखने लगा। वो इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना चुकी थी। आई वुड लव टू, मैं दिल से चाहूँगा। वो इसको आराम से उतार कर बड़ी मोहब्बत से बोला। आई कैन नेवर इमेजिन बीइंग हार्श विद यू। मैं ज़िंदगी में कभी तुम पर सख्ती करने का सोच नहीं सकता। नज़र इसके शर्म और गुस्से से सुरख चेहरे पर जमा अपनी मखसूस दिलकश अमेरिकी लबो लहजे में बोल रहा था। हाँ, तुम आराम से मान जाती तो ये गुस्ताखी भी ना करता। हनूज इसी को देखकर आराम से बात मुकम्मल की। इसकी बात पर अरमान मुस्कुराया। वो सुरख तपते चेहरे के साथ गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी थी। इब्राहिम की हालत देखकर ज़ोर से हंसी थी। से माँ सदके चली जाए, सारी पिक्चर इंजॉय कराती उन्होंने। हाल देखो अपना, ये तुम लोग क्या जंग लड़कर आ रहे हो। गिरबान के ऊपरी 2-3 बटन टूटे हुए थे। शर्ट आधी पैंट से निकली हुई थी। अरमान भी इसकी हालत देखकर ज़ोर से हंसा। तीनों ने चौंक कर इसे देखा, यानी वो सब देख चुका था। हया हमारी शर्मिंदगी के मर जाने को थी। तिनाए दते को तूत खोल दी। हया बीबी नहीं ऐसी केड़ी हाज़री होई सी। हया दे भी शर्ट दे बटन भी तोड़ देते, शर्ट भी खिंच देती, हालो बेहाल करता मुंडा। इट वॉज़ अ कम्प्लीट सीज़ फायर फ्राम मी। मेरी तरफ से मुकम्मल जंग बंदी थी। वो इसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर बोला। हया ने शोलाबाज नज़रों से इसे घूरा था। फरा ने मानी खेज नज़रों से हया की तरफ देखा। अरमान दिलचस्पी से सब कुछ मुलाजा फरमा रहा था। इसको चेंज करवा दो प्लीज़। वो फ़रा को देखकर हाथ से अपने बाल पीछे करते बोला। आप अपने काम से काम रखें। वो तड़क कर बोली, लेकिन इसकी शामत आई थी ये शायद इन सब की। शाबाश है बेटा, शौहर से इस अंदाज में बात करते हैं, ये तरबियत है ना मेरी। असमत जहाँ को देखकर वो सब सट पिटाए थे। इन्होंने कड़े तेवरों से इसे घूरा। इनकी बात पर इब्राहिम ने मुस्कुराकर अपनी हालत के पेश नज़र इनसे अपना रुख मोड़ा था। हया की जान खुश्क हुई। अरमान हंसा था, जबकि फ़रा ने अपनी हंसी जब्त की। आपा, आप लोग बारिश में नहाए थे, मुझे नहीं बताया। एमन हद दर्जा अफसोस से बोलकर इन सबको मरवा गई थी। असमत जहाँ का अब तक इस तरफ ध्यान नहीं गया, एमन की बात पर वो चौंकी थी। शाबाश है बच्चों, सफ़ीर के बच्चे ऐसी हरकत करते तो मैं समझ भी लेती, पर माशाल्लाह मुझे अपने जवान बच्चों से ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो गुस्से से बोली। हया ने मदद तलब नज़रों से भाई को देखकर इशारा किया। जब इसकी नज़रों के ताक़ुब में उन्होंने ऊपर देखा। माशाल्लाह, मेरा तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। वो अरमान को देखती घूर कर बोली। वो भी भीगा हुआ था। इब्राहिम और अरमान का कहका बेसाख्ता था। एमन सूप चढ़ा और तुम लोग यहीं खड़े खड़े मेरी तबीयत ख़राब करते रहोगे। तीनों को एक साथ डांटा था। सबसे पहले हया भागी और मुस्कुराहट दबाते सीढ़ियाँ चढ़ गया था। अफसोस की बात है इब्राहिम हाशमी। अरमान इसकी हालत पर हंसता इसके बेड पर गिरा था। अमेरिका में क्या घास खाते रहे हो सारी ज़िंदगी। वो हंसते हुए मुसलसल इस पर तंज कर रहा था। इसको अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से सीधा करना होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। वो शर्ट उतार के इसकी तरफ फेंकते बोले। और अगर वो वहाँ की लड़की होती तो यकीन करो मेरा एक इशारा ही काफ़ी था इसको हासिल करने के लिए। वो बनियान उतारा था। अरमान बेड पर कोहनियों के सहारे बैठा इसको सुन रहा था। मसला ये है कि वो हया नूर आपकी गीली बनियान भी उतार कर अरमान के मुंह पर मारी। इसने बगैर रद्द-ए-अमल दिए चेहरे से बनियान हटाकर साइड पर फेंकी। वो इस वक्त सिर्फ इब्राहिम को सुनना चाहता था, जो यहाँ रहती है। दिल पर हाथ रखकर कहा गया। आई डोंट मेयरली वांट गेट हर, आई वांट विन हर हार्ट, हर लव। आई वांट हर हार्ट टू बीट फॉर मी एग्जैक्टली द वे माइंड डज फॉर हर। मैं इसको सिर्फ हासिल नहीं करना चाहता, मैं इसका दिल जीतना चाहता हूँ, इसकी मोहब्बत मैं चाहता हूँ। जैसे मेरा दिल इसके लिए धड़कता है, इसका दिल भी मेरे लिए धड़के। वो रुका, सिगरेट सुलगाकर होंठों में दबाता हुआ खिड़की में आ खड़ा हुआ। एंड यू नो व्हाट, और तुम्हें पता है क्या। ज़रा सा रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। वो मुझसे नफरत नहीं करती, कर ही नहीं सकती। जो लड़की सबकी चाय के साथ मेरे बिन कहे में हमेशा मेरे लिए कॉफ़ी ले जाओ, मुझे खुद से समंदर में धक्का देने के बाद खुद ही तड़प उठे, वो कैसे मुझसे नफरत कर सकती है। मैं जानता हूँ इसका दिल तो बहुत पहले से मेरे लिए धड़कता है। वो बरट कर अब वार्डरोब से शर्ट और ट्राउज़र निकाल रहा था। रहा इसका गुस्सा, नाराज़गी सर आँखों पर। हक है उसका। वो इसकी तरफ देखकर दिलकशी से मुस्कुरा। अरमान हाशमी को मानना पड़ा, इस बंदे की मुस्कुराहट सहरंगेज़ थी। गिव मी सम टाइम, यू विल सी माई लव इन योर सिस्टर आइज योर सेल्फ इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा वक्त दो, तुम खुद अपनी बहन की आंखों में मेरी मोहब्बत देखोगे इंशाल्लाह। वो इसकी आंखों में देखते यकीन और मोहब्बत से कहकर वॉशरूम में गायब हुआ। इंशाल्लाह। वो एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालता दिल से कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो कपड़े चेंज किए, बेड पर ब्लैंकेट में दुबक कर बैठी थी। इस वक्त तो गुस्से में बारिश में भीगती रही थी, पर अब सर्दी से हालत ख़राब हो रही थी। दोनों हाथों में मग था जो
جو کہ ایمن دیکھی تھی، جس میں گرم گرم قہوہ تھا، جب فرح اندر آئی تھی۔ واہ، ایک رومانٹک رینی مومنٹ، رومانٹک بارش کا لمحہ گزار کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی اس کو دیکھ کر آنکھیں گھما کر بولی، بچوں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ زور سے بولی، چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ بیٹا، اس برستی بارش میں وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بات مت کرے ان کی، میرا بس چلتا تو ان کو جان سے مار دیتی، وہ پھر سے تپ کر بولی۔ اس نے کہکا لگایا تھا۔ خیر، حشر نشر تو تم نے کر ہی دیا تھا بیچارے میرے دیور کا، وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ کوئی بیچارے نہیں ہے وہ، اسے اس کی حرکت یاد آئی۔ ویسے حیا، اس نے ایسا کیا کیا جو تم نے اس کی شرٹ ہی پھاڑ دی؟ انداز مانی کے اس وہ پل میں بہر بوٹی بنی تھی۔ کچھ نہیں کیا بچوں، وہ کپ رکھنے کے بہانے رخ موڑ لی۔ کوئی بات نہیں، میں اسی سے پوچھ لیتی ہوں، وہ اس کو بغور دیکھ کر بولی۔ توبہ کرے بچوں، شرم کرے، وہ بے ساختگی میں اس کو واضح اشارہ دے گی۔ فرح زور سے ہنسی تھی۔ مطلب واقعی میں میرے دیور بیچارے نے اپنی بیوی سے رومانس کرنے کی کوشش کی تھی، اور بچوں بس بھی کرے نا، وہ بلینکٹ میں چہرہ چھپائے بولتی شرماتی بہت پیاری لگی تھی فرح کو، اس کے شرمائے جائے روپ پر پیار آیا تھا۔ ایک بات بتاؤں حیا تمہیں، جس طرح وہ تمہارا غصہ، تمہاری بدتمیزی سب امرت سمجھ کر پی لیتے نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم تم سے عشق کرتا ہے۔ اس کی بات پر بلینکٹ کے اندر چھپی وہ ساخت ہوئی تھی۔ اسے لگا اس کے دل کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی۔ اس پیارے انسان کو اتنا تنگ نہیں کرو یار، تم کہتی ہو تمہیں زبردستی اس کے پلے باندھ دی گئے، تمہیں شاید کسی نے بتایا نہیں، نکاح والے دن وہ سب کے سامنے مینا پپو کا تمہیں مانگنے کا ارادہ اور اپنی خوشی بیان کر گیا تھا۔ وہ اسے سب بتاتی چلی کہ ابراہیم کے اسے چھوڑ کر جانا، پھر اسی کے لیے واپس آنا۔ اتنے دنوں سے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، فرح کی زبانی سن کر اس کے دل کا بوجھ پل میں ختم ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ ہنوز بلینکٹ میں چہرہ چھپائے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بالکل چپ دیکھ کر فرح نے اس کا بلینکٹ کھینچا، جو وہ مضبوطی سے تھام گئی۔ بتاؤ نا حیا، کیا کیا تھا اس نے؟ وہ اس کے چہرے سے بلینکٹ کھینچ کر ایک بار پھر شرارت سے پوچھی تھی۔ ویسے ایک بات تو ہے، بندہ ہے بولڈ حیا، اپنی خیر منانا بیٹا۔ اس کی بات پر حیا کا دل زور سے دھڑکا، اور یہ بات تو کوئی اس سے پوچھتا کہ کتنا بولڈ ہے۔ آپا، دادو کہہ رہی ہیں آ کر سوپ پی لیں، ایمن دروازے پر آ کر بولی۔ آپ یہاں بیٹھ کر سوچتی رہے، میں تو چلی۔ وہ بیڈ سے چھلانگ مار کر شرمیلے پن سے کہتی ہنستے ہوئے اٹھ کر باہر بھاگی تھی۔ فرح اس کے انداز پر ہنستی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ وہ سارا وقت اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ فرح نے اسے چھیڑ چھیڑ کر اس سے خاصا تنگ کیا ہوا تھا، وہ ابھی گھر آیا تھا۔ سنی، وہ ڈاکومنٹس کہاں رکھے تھے تم نے؟ اس نے کچھ دن پہلے سنی کو اہم کاغذات پکڑائے تھے۔ سنی گھر پر نہیں تھا، اس کو کال کی تھی، اس نے وہ خود رکھتا جب ارمان سے جلدی جلدی کہتا لے گیا تھا۔ وہ بھائی میری وارڈروب میں سامنے پڑے ہوں گے۔ سنی کے بتانے پر وہ کال ڈراپ کرتا ہے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وارڈروب کھولی تو سامنے فائل پڑی تھی، وہ ایک دم اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ سامنے کی دروازوں پر ریڈ مارکر سے 2 نام لکھے تھے، اوپر والی پر بڑا بڑا حیا، جبکہ نیچے والی پر اسی مارکر سے سنی لکھا تھا۔ فائل اٹھا کر وہ مسکراتے ہوئے وارڈروب بند کرنے کو تھا جب وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کی کھلی دراز میں سے جھانکتی چمکتی چیز پر ابراہیم کی نظر پڑی تھی۔ وہ چیز اسے ساخت کر گئی تھی۔ اس نے نام آنکھوں سے وہ چیز اٹھا کر اپنی شرٹ کی اوپری جیب میں رکھی تھی۔ ان کی چوری کر لیا۔ وہ دونوں اس وقت چھت کی منڈیر پر کھڑے تھے۔ رات کے 10:30 بجے نومی کا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر پر کونی ٹکایا آسمان کو گھور رہا تھا۔ کافی پیو گے؟ ارمان نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جیسے گہری سوچ سے چونکا۔ نہیں۔ وہ گہری سانس لیتا اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ارمان نے ایک نظر سے دیکھ کر موبائل پر نمبر ملایا۔ جی مان، سے پریکر سے اس کی آواز ابھری۔ گڑیا، ایک کپ چائے بنا دو، چھت پر لے آنا، وہ نرمی سے بولا۔ جی ابھی لائی۔ بات ختم کر کے ارمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئی نو تم کیا سوچ رہے ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی یار، کچھ وقت لگے گا۔ اس کی بات پر وہ مبہم سا مسکرایا، پھر جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتا لائٹر سے شعلہ دکھا گیا۔ ارمان نے اسے دیکھ کر دائیں بائیں سر ہلایا، تبھی ارمان کا موبائل بجا۔ السلام علیکم سر۔ یس سر، وہ کیس ہسٹری میرے پاس ہی ہے۔ اوکے، میں آپ کو ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں۔ وہ کال ڈراپ کرتا ہے اس کی طرف مڑا۔ میں آتا ہوں، ابراہیم سے کہتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے گہرا سانس لی، جیب سے وہ چیز نکال کر اپنی مٹھی میں بند کی۔ مجھے تو بتا دیتی آپ مام، شاید مجھ سے اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہوتا، وہ خود سے کہتا سگریٹ کی کش لینے لگا تھا۔ مان، وہ چائے لی اسے پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اندھیرے میں وہ اسے سامنے منڈیر پر کھڑا دکھائی دیا، اس کی حیا کی طرف پوچھتی۔ سردی انجوائے کی جا رہی ہے، بھابھی کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ اسے دیکھے بغیر شرارت سے کہتی، چائے کا کپ میز پر رکھ کر اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ جب سگریٹ اور پرفیوم کی مخصوص خوشبو پر وہ ٹھٹکی تھی۔ لو آ گئے بار خدائی فوجدار، اپنے دھیان میں بولتی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ ارمان نہیں وہ تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا، اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ سمجھ کے اسے پہچان گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر سگریٹ کا کش لیا۔ وہ دونوں اس دن کے بعد آج روبرو ہوئے تھے۔ اسے فطری شرم و حیا نے آ گھیرا۔ آپ مان کہاں ہیں؟ وہ ادھر تو دیکھتی آگے بڑھنے کو تھی، جب اچانک وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اس کا دل حلق میں آیا جیسے۔ میرا ہاتھ چھوڑے، اس کی طرف پلٹتی وہ سختی سے بولی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ کے گیا تھا۔ حیا کی پلکیں جھکی تھی، وہ زیادہ دیر تک ان کالی گہری آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب سے وہ ابراہیم کے ساتھ اس رشتے میں بندھی تھی، اس کا اپنا دل جس سے بغاوت کرنے کی کوششوں میں تھا، اب بالکل اس کا ساتھ چھوڑے ہوئے تھا۔ اس نے نچلا لب زور سے دانتوں سے کچلا تھا۔ ابراہیم نے بے ساختہ سگریٹ کو نیچے پھینک کر اپنے پیر سے مسلا، لیکن اس کی اگلی حرکت حیا نور کو ساخت کر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کے لب کو اس کے دانتوں کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کی بے باکی پر حیا کا چہرہ سرخ ہوا، دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔
اب کوئی تمہیں تکلیف دینے کا سوچے گا بھی تو پچھتائے گا، اور اگر تم خود کو تکلیف دو گے تب بھی میں خود پر ضبط کھو دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ اس کی بات کو سمجھتے وہ سرتا پیر سرخ پڑی تھی، لیکن پھر اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ کرائے۔ آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جتنی تکلیف آپ کی ذات سے مجھے پہنچی ہے نا، اس کے بعد تو کوئی تکلیف میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہہ کر پلٹی جب اس نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس سے جا کر لگی تھی، وہ بھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب وہ ملائمت سے اسے شانوں سے تھامے چھت کی دیوار سے لگا کر دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ مم تمہیں… وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کو اپنی بات مکمل کرتا ہوئے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی چلائی تھی۔ اسی وقت ارمان نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کہانیاں، نہیں چاہیے مجھے آپ کی صفائیاں۔ اس کے نازک ہاتھ کے دھکے سے وہ کیا ہلنا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے سے خود سے قریب کیا۔ وہ بگڑے تنفس سے اسے دیکھے گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں بچپن سے ان کے ہاتھوں میں یہ رنگ دیکھتا آیا تھا۔ وہ اس کا ایک ہاتھ چھوڑتا اوپری جیب سے ریڈ نگ والی خوبصورت انگوٹھی نکالتا اس کے سامنے کر گیا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ ادھر مجھے دے۔ حیا نے اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھپٹنی چاہیے پر وہ ہاتھ اونچا کر گیا۔ یہ کس کے پاس ہونی چاہیے تھی حیا؟ اپنے بہت قریب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا آرام سے پوچھا تھا۔ ارمان سے واپس نہیں جایا گیا۔ یہ وہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ درشت لہجے میں کہہ کر اس نے پھر پنجوں کے بل اونچا ہوتے اسے انگوٹھی چھیننی چاہیے۔ وہ اب کس کا ہاتھ تھام گیا۔ ویسے ارمان صحیح ہر گال دا چسکا لے لیندہ کو لو کے پیچھے نا، تو پھر اسے ہمیشہ وہی رہنا چاہیے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا گیا۔ وہ جیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح دیوار سے لگی تھی۔ وہ کچھ لمحے سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں میرے لیے مانگ لیں گی دادوں سے۔ میں نے انہیں منع کیا تھا حیا، مجھے لگا تھا تم بھی بہت چھوٹی ہو ان سب باتوں کے لیے، لیکن مام… وہ بولتے بولتے رکا۔ آج وہ اسے روکے بغیر اس کے بہت قریب کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی سن رہی تھی۔ حیا نے دیکھا اس پر ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ مام ان کو شاید پہلے سے پتہ تھا اپنے جانے کا، انہوں نے بہت جلدی مچائی تھی۔ وہ مسکرایا تھا نم مسکراہٹ۔ حیا کی آنکھیں بھیگی تھی۔ ارمان دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے سب سن رہا تھا۔ آنکھاں بند کیتیاں یا کوئی فلم نہ انجوائے کرنی پڑ جائے۔ مجھ سے زیادہ انہیں تمہاری فکر تھی۔ انہوں نے بار بار مجھ سے یقین دہانی چاہی کہ ان کے بیٹے نے ساری زندگی ان کی بھتیجی کا خیال رکھنا۔ حیا کی آنکھیں چلکی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں جھپک کر بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پایا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ حیا کے آس پاس کسی کا محبت بھرا جملہ گونجا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میری بیٹی کا ساری زندگی خیال رکھے گا۔ اس نے بمشکل اپنی سسکی روکی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ تمہیں بتا چکے ہیں۔ آئی ایم سوری حیا، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا پایا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ جو بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے سینے سے لگتی شدتوں سے رو دی۔ کسی قیمتی متاع کسی انمول خزانے کی طرح سے خود میں بھیجے وہ بھی خود پر قابو نہ پاتے رو دیا تھا۔ اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے وجود کی آنکھیں بھلے نم تھی پر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک طرف مم کا پرومس تھا تو دوسری طرف میری چھوٹی سی پرنسس۔ اپنی پرنسس کو تکلیف سے بچانے کے لیے مم کا پرومس توڑ گیا، لیکن انجانے میں اپنی ہی روح کو تکلیف دے گیا۔ آئی ایم سوری حیا، میری روح ہو تو… وہ اس کی باہوں میں بکھر رہی تھی۔ وہ اپنی محبت اور اپنی چاہتوں سے اسے سمیٹتا اسے اپنی ایک محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ یقین کرو ان 5 سالوں میں میری روح بھی تکلیف میں رہی ہے۔ تمہاری یاد نے ہمیشہ بے سکون رکھا مجھے۔ ارمان اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتا جیب سے موبائل نکال کے ایک نظر دونوں پر ڈال کر پلٹا۔ اب اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے کسی کو میسج ٹائپ کری تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے 4-5 منٹ بعد سینڈ کرنے کا سوچا تھا۔ ممکن اسے سینڈ کرنا ہی کباب ہڈی۔ ابراہیم ہاشمی اپنی جنگ جیت گیا تھا۔ وہ اس پر حیا کے دل کو جیت گیا تھا، اور وہ دیوار کی چھت سے لگی سامنے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب نیچے کیسے جائے۔ کچھ دیر پہلے کی بے تحاشا قربت سے اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ تھا۔ وہ بقور اس کے کترائے کترائے روپ کو دیکھتا مسکرایا تھا جب اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اس کو جوتے پہناؤ۔ موبائل سے نظر ہٹا کر اس نے بے ساختہ نیچے دیکھا۔ ابراہیم نے موبائل جیب میں رکھا تھا اور اگلے لمحے وہ پھر سے اس کے مضبوط بازو میں تھی۔ ارے یہ کیا کریں، اتارے مجھے۔ وہ ہڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تھا کل میں نے، خود کو تکلیف دو گے تو خود پر اختیار کھو دوں گا۔ وہ سر جھکا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دیکھیا کیسا انہوں نے میسج کیا انہیں، لیکن اب میں نے کیا کیا؟ اپنے بہت قریب اس کے چہرے ان 2 ستاروں کو دیکھتی وہ دھیمی آواز میں نظریں چراتی ہونٹ کاٹتے اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالتے بولی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ جب تک وہیں کھڑا تھا دھیمے سے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بارش کے پانی میں ننگے پیر اچھا لگتا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ ابراہیم نے بڑے غور سے اس کے معصوم سے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھا۔ وہ بارش کے جمع شدہ پانی میں پیر بھگوئے کھڑی تھی کب سے۔ یہ رہی میری سلیپرز، پلیز اتارے نا مجھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ سلیپرز کی طرف اشارہ کرتی جوش سے چلائی۔ اس کے اس طرح چلانے پر مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا۔ وہ جلدی جلدی سلیپرز پاؤں میں پہننے لگی جب ابراہیم نے اس کا بازو تھاما تھا۔ آرام سے۔ اس کی بات پر مزید چھمتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی، پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ اتنی بدحواسی تھی کہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ارمان کو بھی نہیں دیکھ پائی۔ اس کے چہرے پر ابراہیم ہاشمی کی محبت دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا جب سامنے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ مجھے یقین تھا تم کر لو گے، پر اتنی جلدی کر لو گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ارمان نے اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پر آنکھوں پر نمی تھی۔ It was not that difficult for me. Only love was needed, which was already there between us. In our hearts, you know.
ये मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और करार थी जो हम दोनों के दरमियान पहले से मौजूद थी हमारे दिलों में, तुम जानते हो। वो दिलकशी से बोलता मुस्कुराया, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। अरमान ने पलट कर इसे जाते देखा था। फजर की नमाज़ पढ़ के वो फिर से सो गई थी। तकरीबन 10 बजे इसे एमन ने आकर झंझोड़ा था। आपा आपा उठे तो। इसने ब्लैंकेट खींचा जो कि हया ने सख्ती से पकड़ा था। आपा, हया एमन चीखी थी। क्या है, क़यामत आ गई है क्या? वो जी भरकर चंचलाई। क़यामत ही आई है आपा, पप्पो आई है। एमन ने इसके सर पर बम ही तो फोड़ा था। क्या? वो उठकर बैठी थी, सारी नींद उड़न छू हुई थी। कहाँ है? उसने बेड से उतरते पूछा। बाहर सेन में। ये मोटे मोटे आंसू बहा रही है। इसका दिल धड़का था। फ्रेश होकर 10 मिनट में वो किचन के सेन की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर हाथ रख के खड़ी थी। अम्मा, आपने कभी मुझे वो अहमियत नहीं दी जो अपने बाकी बच्चों को दी, सारी ज़िंदगी। वो रोते हुए बोली थी। असमत जहाँ के दिल पर हाथ पड़ा था। उन्होंने इनकी बात काटी। बस कर दो नाइला, चले गए मेरे बच्चे इस दुनिया से, अब तो बख्श दो इनको। लहजा आप दीदा हुआ खया ने करब से आंखें बंद की। मरकर कौन सा चैन दिया इन्होंने मुझे, पहले मुझे तकलीफ देते रहे, अब इन दोनों के बच्चों ने मेरे बच्चों का हक मारा। वो बेरहमी और सफाकी से बोल रही थी। अपनों में तो झगड़े होते रहते हैं, आपने मेरे बेटे की मंगेतर उठाकर अमीना के बेटे को दे दी। मनाने भी नहीं आई अम्मा मुझे, मेरे बेटे के साथ ज्यादती की अम्मा आपने। वो ढटाई से बोल रही थी। हया ने दरवाजे के हैंडल पर अपनी पकड़ सख्त की थी। ए बीबी, तुम्हारा बेटा दरवाजे पर सबके सामने खुद हमें जलील कर गया था। मेरी पोती इतनी गिरी पड़ी नहीं जो तेरे दर पर वापस आते। वो अब के सख्ती से बोली। तुम इतना बड़ा जुल्म करने चली थी नाइला, एक पल को तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा। जिस लड़की को तुम्हारी सगी बहन मांग चुकी थी, इसे तुमने अपने बेटे से मंसूब करवा दिया। हया ने फ़रक को कल अमीना के साथ हुई सारी बात बताई थी और नाइला का भी जिक्र किया था कि सब कुछ इनके सामने हुआ था। फ़रन ने असमत जहाँ को सब सारी बात बताई तो अपनी बेटी पर अफसोस ही करती रह गई थी। रहने दे अम्मा, ऐसा कोई जुल्म नहीं किया था मैंने। आपका नवासा आपकी पोती को ठुकरा कर भाग गया था। वापस आकर आपकी नाक के नीचे वो दोनों इश्क हया ने आंखें बंद की। बस, इनकी बात काट कर उठाड़ी। इसका दिल कांपा था। फरहान ने इसको पीछे से कंधों से आकर थामा। तुम्हारे बाप का घर है तो ये मत समझना मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बच्चों का नाम लिया तो तुमने तो इस घर के दरवाजे बंद समझना खुद पर। इनका लहजा बेलचक था। इसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे इस घर से रोके। एमन, ओ एमन, चाय लाओ, अब क्या कहना पड़ेगा मुझे? वो कमाल टटाई का मुजाहरा करती रुख फेर के इन्होंने तासफ से बेटी को देखा। बंदा ढीठ हो तो ऐसा, ढीठ की बगारत भी इस लेवल का ही होवे। फ़रह ने हंस कर कहा था। वो भी रोते हुए हंसती थी। फ़रह ने इसकी गले लगाया था। पागल, रोना नहीं है अब तुमने, तुम खुश नसीब हो। है अल्लाह ने तुम्हें इब्राहिम जैसे प्यारे बंदे को सौंपा, कदर करो इसकी। इसके बालों को चूम कर कहा था। और अब मेरा देवर तुमसे रोमांस करने की कोशिश करे तो कम से कम उसकी शर्ट मत फाड़ना। वो शरारत से बोली। आपने ये बात भूलनी नहीं है? वो भी हंस कर बोली। हरगिज़ नहीं, अब तो इसी तरह पूछने का पक्का इरादा कर लिया। वो इसको छेड़ने लगी। पूछ कर देख लें, बता ही ना दे। वो शरारत से कहती अंदर भागी थी। इसके लहजे में इब्राहिम के लिए मोहब्बत देखकर फ़रह ने शुक्र अदा किया था। दिल की हालत के बदली से दुनिया अच्छी लगने लगी। होंठ बगैर वजह के खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। वो 2 दिन इसे छुपती फिर रही थी, पर दिल इसको देखने, इसके साथ वक्त गुजारने का भी मुतमिन। वो कॉलेज में बैठी कुछ सोच रही थी, करे ना करे कि कश्मकश ने इसने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया। क्या आप आज मुझे पिक करने आएंगे? अब वो बैठी सोच रही थी कि दिल ने कहा कि कह दो तो कहा कर दो पगली, और कितनी देर करोगे? इसने फ़ौरन इसे सेंड को टच किया। इसके दिल साथ ही दिल की दौड़े लगी थी। 6-7 सेकंड में इसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। इसने धड़कते दिल के साथ मैसेज खोला। आई विल बी ऑनर्ड, मुझे एहसास बख्शा जाएगा। जो आप पढ़कर इसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट दे रहा है। इसको टाइम बताकर वो क्लास लेने चली गई। वो गाड़ी में बैठी बार बार मुट्ठी बंद खोल रही थी। इस बारिश वाले वाक़ये के बाद से हया को इससे फिर झिझक महसूस हो रही थी। इसकी हरकत को कब से नोट करता हुआ मुस्कुरा दिया। वो समझ के इसकी मौजूदगी से वो कन्फ्यूज़ हो रही थी। कुछ खाओगी? एक नज़र से देखकर पूछा। अभी नहीं, वो बेसाख्ता बोली थी। इब्राहिम एक नज़र से देखा। तुम्हें कुछ कहना है हया? इसके सवाल पर हया ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता चला? बस मुझे पता चल जाता। अब बोलो क्या बात है? तुम्हें मुझसे बात करने से पहले कभी भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है हया। इसकी पहली बात पर वो मज़ीद हैरान हुई। इसकी हैरान सी शक्ल देखकर वो हंसा था। मान का बर्थडे आने वाला ना, मैं हमेशा मान के बर्थ मंथ की पॉकेट मनी डबल लेती हूँ ना, ताकि इन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकूँ। इसकी मासूमाना बात पर वो मुस्कुरा दिया था। मतलब अरमान के पैसों से अरमान कोई गिफ्ट? इसने महसूस होते हुए पूछा था। वो इस बात में सर लागी। वो खुलकर हंसा था। अच्छा, आप क्या देने का सोचा? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। रिस्ट वॉच। एक्चुअली वो कुछ कहते कहते रुकी थी। रिस्ट वॉच अच्छी चॉइस है, बात तो पूरी करो ना। वो गाड़ी चलाते हुए गाहें बगाहें से भी देख रहा था। जो मुझे पसंद आती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है। आप मुझे इनके लिए रिस्ट वॉच दिला देंगे? वो सर झुकाकर इतने प्यारे अंदाज में इस पर अपना हक तस्लीम करते इससे कुछ मांग रही थी कि इब्राहिम का दिल क्या दुनिया जहाँ की दौलत इसकी झोली में डाल दे। मेरी सारी दौलत, मेरा वजूद, मेरा दिल तुम्हारा, और क्या चाहिए? वो इसे देखकर एक जज़ब से बोलता इसके आगे अपना वॉलेट बढ़ा गया। हया ने इसकी तरफ देखा था। इसके 2 नन्हे सितारों को देखकर इसके हाथ से वॉलेट लेती वो मुस्कुराती। आसूदा सी मुस्कुराहट इब्राहिम की रगो जान को सुकून बख्श गई। इब्राहिम ने इतने अरसे में पहली बार इसे अपने लिए मुस्कुराहट देखी थी। हया, मोहब्बत भरा लहजा इसका दिल एक लम्हे को रुका था। गाड़ी मॉल के आगे रुकी थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? वो गर्दन घुमाकर इसे देख रहा था।
اتنے سالوں میں ایک لمحہ بھی میرا دل آپ سے ناراض نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کیوں۔ نام لہجہ محبت سے بھرپور تھا، اور میں نے آپ سے کم بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے؟ کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ سر جھکائے شرمندگی سے پوچھتی۔ ابراہیم کو بہت پیاری لگی۔ حیا، لک انٹو مائی آئیز۔ ہاں میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ بڑی محبت سے التجا کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھنا چاہا، پر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کا سمندر دیکھ کر اس کی پلکیں ان ستاروں سے ہوتی جھکی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ حیا ابراہیم کی روح سے محبت کیا ابراہیم ہاشمی نے۔ حیا ابراہیم کا غصہ، ناراضگی، اس کا ہر عمل ابراہیم ہاشمی کے سر آنکھوں پر۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے چوما تھا، ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ابراہیم کی محبت بھرے لمس کو حیا کے دل نے محبت سے قبول کیا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اس کے لیے چاہ کر بھی خود کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گا شاید، پر تمہاری ہر تکلیف میرے دل میں تمہاری قدر میں اضافہ کرتی گئی ہے۔ اب ابراہیم ہاشمی کی باقی کی ہر سانس تمہارے نام ہے، چاہے تو آزما لینا۔ بولتے بولتے ابراہیم نے اس کی پیشانی چومی دی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے عقیدت محسوس کرتے حیا ابراہیم کا دل اس پر سجدے میں چکا تھا۔ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی پسند ہے؟ کوئی 10 کے قریب گھڑیاں نکالنے کے بعد وہ 2 میں سے پوچھ رہی تھی۔ ایک رائل بلو ڈائل براؤن لیدر سٹرپس، دوسری روز گولڈ ڈائل براؤن لیدر سٹرپس۔ دونوں گھڑیاں خوبصورت تھیں۔ یہ والی، اس نے روز گولڈ گھڑی ہاتھ میں لیے کہا تھا۔ آپ یہ پیک کر دیں، وہ سیلز مین کے آگے بلو ڈائل والی گھڑی بڑھاتے بولی۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوا، پھر ہنسا تھا۔ مجھے یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ اسے دیکھے بغیر اپنی صفائی دی تھی۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے پیمنٹ کی تھی۔ آپ مان کو نہیں بتائیے گا پلیز، وہ شاپ سے نکلتے بولی۔ حیا ابراہیم کا ہر سیکرٹ اب ابراہیم ہاشمی کے لیے امانت۔ اس کے لہجے میں یقین محسوس کر کے وہ مسکرا دی تھی، سادہ بے ریا مسکراہٹ ایک لمحے کو وہ اس کے پرنور چہرے سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ ارے میں بالکل بھول گئی، مجھے بچوں کے لیے رسٹ واچز کی 2-3 پکچرز لینی تھی۔ 1 منٹ آپ یہیں رکیں، میں بھی آئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارے شاپ میں دوبارہ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھڑیوں کی تصویریں لے رہی تھی۔ 5-6 گھڑیاں کاؤنٹر پر رکھی، ان کی تصویریں لے کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے کسی کو واٹس ایپ کی تھی۔ ابراہیم کو اس لمحے اس کے چہرے پر اندرونی خوشی کی چمک دکھی تھی۔ چلیں مجھے کچھ کھلا دیں پلیز۔ وہ اب اس کا بازو تھامتی تیز تیز بولتے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس سمے محبت بھی ان دونوں کی سادگی پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا بھائی، کتنی خوش گھوم رہی ہے وہ۔ عروج جو نائلہ کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی، رمیز کو یہاں کی ساری رپورٹ دینا ضروری سمجھا۔ مزید 2-3 باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اڑلے تتلی بن کر تمہارے سارے رنگ اڑا کر بے رنگ تو تمہیں میں کروں گا، وہ زہر کھند لہجے میں بولا۔ وہ بھوکے شیر کی مانند بن گیا تھا جس کے منہ سے کسی نے شکار چھینا تھا۔ اور تو ابراہیم ہاشمی، اس نے ایشٹرے زور سے دیوار پر دے ماری۔ ایشٹرے کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا، تیار رہنا۔ واش روم میں جا کر کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرنے لگا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ نگینہ راشد، سائنس ایپیسوڈ بٹ شارٹ ایپی تھی۔ کوئی ایپیسوڈ شارٹ نہیں تھی، گھنٹے سے اوپر کی تھی یا گھنٹے کی ہوئے گی، گھنٹے سے نیچے نہیں تھی کوئی بھی ایپیسوڈ۔ تھینک یو نگینہ۔ چودھری جٹ، بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، تھینک یو چودھری جٹ۔ سید فہیم کاظمی نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سید فہیم کاظمی۔ توربینہ توفیق نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو توربینہ۔ امرین کاشف، نائس، زبردست ایپی، تھینک یو امرین۔ شیمو، وین ول اٹ اینڈ، وین یو آر گوئنگ ٹو اپلوڈ دی نیو ناول زوراور نہیں، زوراق والا؟ یہ والا بھی مزید میرے خیال میں 2 قسطیں رہ گئی ہیں، 2-3 رہ گئی ہیں، میرا موسٹ پروبیبلی 2 میں ہو جائے گا اینڈ۔ باقی زوراق والا جب بھی سٹارٹ ہوگا، جب سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں اصولوں کی پکی بندی ہوں، سبسکرائبر پورے کرو گے تو پھر آئے گے۔ تھینک یو شیمو۔ انیس بانو، وعلیکم السلام، ناول بہت اچھا ہے، دل ہی نہیں بھرتا سنتے ہوئے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ ماہنور، آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، تھینک یو ماہنور۔ لیوی سیلون بہت اچھی تھی پر کچھ چھوٹی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہوئی۔ وہ ہوں تسی وچوں دے اس طرح ہو جاندے ہو، گم ہو جاتے ہو تو نہیں پتہ لگتا، لیکن گھنٹے کی ایپیسوڈ چھوٹی نہیں ہوتی۔ لیوی سیلون، تھینک یو لیوی سیلون۔ ہما ظفر عباسی، یہ آج کدھر سے آئی ہیں؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ ان کی شادی کتنی جلدی پلان ہو جاتی ہے، ہم تو شادی والے دن بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے صحیح بات کی، میں بھی اپنے سب بہن بھائیوں کی شادیوں پہ شادی والے دن گئی ہوئی ہوں، کبھی برات کے دن، کبھی مہندی پہ بازار گئی ہوں۔ تھینک یو ہما ظفر عباسی۔ زینب اشرف، زبردست، تھینک یو زینب۔ عائشہ، افشا یول، آپ ریچا چینل پہ اس ناول کا لنک دو، پھر 12 کے ہو جائیں گے۔ سچ میں مجھے نا یہ روڈ ہیرو والے ناول بہت پسند ہیں۔ ریچ چینل پہ بھی ڈاکو والا نیو ناول آپ نے دیا شاید؟ ہاں جی، ادھر بھی ناول میں نے ہی دیا ہے، اور ادھر میں نے اس کا لنک دیا تھا، لیکن ابھی تک عوام آئی نہیں ہے۔ تو ابھی جیسے عوام کا انٹرسٹ بڑھے گا، 12 کے ہوئیں گے تو پھر جیسے ہوئیں گے ویسے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو افشا۔ ختیجہ نجیب حیدر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ختیجہ۔
انیس بانو، بہت بہت شکریہ اتنی پیاری ناول پڑھنے کے لیے، اس پر آپ کی آواز ماشاء اللہ، تھینک یو انیس بانو۔ زینب اشرف، نائس مزیدار ہے، بائی دا بائی ڈونٹ لائک دس عروج، عروج کسی نے بھی نہیں پسند، تھینک یو زینب۔ شیخ رشبہ، شیخ رشبہ، آپ کی آواز میں ناول سننے میں بہت مزہ آتا ہے، تھینک یو ویری مچ شیخ رشبہ۔ نور پلیز اسٹارٹ اے سیریز کمپریشا، ہائے نور میں آپ کو کیسے رکا لکھ کے ڈال لوں کہ ابھی میں نہیں کر سکتی، ابھی نہیں کرنا، ابھی کچھ ٹائم بعد کریں گے۔ عمر پلیز پلیز ری جلدی سے دیں، بہت ہی شدت سے انتظار ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ، بس جیسے 12 کے ہوتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے عمر، تھینک یو ویری مچ۔ زینب اشرف، انٹرسٹنگ، آئی تھنک آئی ہیو ریڈ دس ناول بیفور، لیکن آپ سے سننا اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو ویری مچ زینب، ناول واقعی بڑا اچھا ہے۔ امرین کاشف، زبردست ناول، تھینک یو امرین۔ ابصار حیدر، آج تو مزہ آ گیا، ویری نائس، تھینک یو ویری مچ ابصار حیدر۔ توربینہ توفیق، بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، تھینک یو ویری مچ توربینہ۔ لاوی سلون، بہت مزے کی، کمال ہی ہو گیا، اور آپ نے جو سانگ سنا ہے مزے کے تھے، تھینک یو ویری مچ لاوی سلون۔ آپ لوگ یہ جو مجھے برداشت کر لیتے ہیں، میں جس طرح کی بھی ہو آپ لوگ سن لیتے ہیں۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست، تھینک یو سائم وحید۔ چودھری جٹ، بہت مزہ آیا، تھینکس فار ایوری تھنگ، ویلکم ڈیئر چودھری جٹ۔ فرا ناز، ہر گھنٹے ایک ایپی دیجیے، ماں صدقے چلی جائے، میں سارا دن بس بھونکتی رہوں، سارا دن فون ہی لا کے بیٹھی رہنی ہے، تو ہر گھنٹے ریکارڈ کر کے آپ کو اپلوڈ کرتی جاتی، ریکارڈ کر کے، یار کیا ہو گیا۔ فرا ناز بہت زبردست، تھینک یو فرا۔ ابوبکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابوبکر شوال۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط بتائیے گا ضرور، آج کل سے بھی لانگ تھی، تے ان کوئی کوے نہ چھوٹی قسط ہے، تو بتائیے گا ضرور، انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔